عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقیرات مثل احد، کہ یہاں پر قیرات سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو قیرات ایک پیمانے کا نام ہے جو اہل عرب میں پہلے معروف ہوا کرتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تردید فرما دی کہ وہ ایک چھوٹا پیمانہ ہے۔ یہاں پر قیرات سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جانا ہے، لہٰذا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پڑھنے سے بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب جو ہے وہ مل جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ۔ جی ہاں، اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بٹھائے مختلف ممالک کے مدنی کاموں کا وزٹ بھی کروایا کرتے ہیں۔ وہاں پر مدنی کاموں کی کیا کیفیت ہے، دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں کس طرح سر انجام دے رہی ہے، کچھ نہ کچھ وہ دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم ملک کو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کرنا ہے، گویا کہ آپ کو گھر بیٹھے وہاں کی ہم نے سیر بھی کروانی ہے، وہاں کے مدنی مراکز بھی دکھانے ہیں، وہاں کے اجتماعات بھی دکھانے ہیں، وہاں کے جو ہے مدنی حلقے بھی آپ کو دکھانے ہیں، اور یہ ترغیب بھی آپ کو دینی ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر، جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک جدول عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مشت 12 ماہ، اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ اس کی آپ نیت بھی کریں۔ آپ کے کالز کو بھی اپنے سلسلے میں ہم شامل کیا کرتے ہیں، تو جب آپ کالز کریں، ایس ایم ایس کریں، واٹس ایپ کریں، تو اپنی نیتوں کا بھی اظہار کریں۔ بالخصوص ماہ اگست کا مہینہ، اب ماہ اگست جاری و ساری ہے، اگست کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت پیاری ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ 12، 13، 14 اگست کو تمام اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں، اور نیت بھی بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ شہدائے پاکستان کے ایصال ثواب کے لیے یہ آپ سفر کریں تو انشاءاللہ ان کی روح کو ثواب بھی پہنچے گا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے مدنی کام، بہت سارے فرض علوم آپ سیکھ کر آپ مدنی قافلے سے واپس بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ناظرین کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے اسٹاف کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے میں ہماری زبان کو لغزش سے بھی محفوظ فرمائے، حق اور سچ بیان کر کے خود بھی اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، حضور آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا ہمارے ساتھ الحمدللہ آ چکے ہیں، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ کو سلسلے میں ضرور جگہ دیں گے۔ آئیے آج ہم نے کون سے ملک کو اپنے سلسلے میں ڈسکس کرنا ہے،
کہاں کی آپ کو سیر کرانی ہے، ایک مدنی گلدستے کے ذریعے آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ محبت کرنے والے اور ایئرپورٹ پہ اتنے اسلامی بھائی آ جائیں گے، آج صبح کا وقت ہے لیکن کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں کا آنا، ان کی محبت کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ امیر اہل سنت کے چاہنے والے، دعوت اسلامی کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے بڑی اچھی سی نیتیں اسلامی بھائیوں نے کر رکی ہیں۔ آج سے ہی جدول شروع ہو رہا ہے، آج بھی سنتوں پر اجتماع ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ سب اب دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کو جاپان میں بھی ترقی عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر حمل مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا۔ امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بخوبی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ آج کے سلسلے کے اندر آج کے مدنی سفر نامے میں آپ نے سفر کرنی ہے، اور مدنی سفر جو آپ نے کرنا ہے وہ جاپان کا کرنا ہے۔ جی ہاں، جاپان کیسا ملک ہے، وہاں پر دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کس طرح کر رہی ہے، اور دین متین کی خدمت، اسلام کی خدمت وہاں کس طرح دعوت اسلامی کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سلسلے کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمارے سلسلے میں شامل بھی رہیں، اور کالز بھی کریں، ایس ایم ایس بھی کریں، آپ چاہیں تو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ یہ سلسلے کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ مزید میں آپ سے یہ بھی مشورہ مانگوں گا کہ اس سلسلے میں مزید کس طرح مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، آپ کیا اس سلسلے میں مزید دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں۔ ممکنہ صورت میں مجلس کی مشاورت سے اس سلسلے میں انشاءاللہ اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی، جاپان ماشاءاللہ آپ کا جانا ہوا، مدنی قافلے میں جانا ہوا آپ کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ یہ فرمائے کہ کیسا رہا سفر؟ کیا اس سے پہلے بھی آپ کبھی جاپان گئے تھے مدنی قافلے کے علاوہ، یا کسی اور مدنی قافلے میں جس میں ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو؟ پہلا سوال آپ کا سوال تھا سفر کیسا رہا۔ ایک بار میں نے کہتے ہیں نا بڑوں سے سیکھنا بھی چاہیے اور ان کی اچھی باتوں کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ ایک بار میں نے نگران شورا سے یہ سوال کیا تھا، ایک سلسلہ تھا یو کے سفر کے بعد، میں نے کہا سفر کیسا رہا؟ تو نگران شورا نے جواب دیا تھا یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سفر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس سفر کی نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ تو واقعی اللہ ہی جانتا ہے یہ سفر کیسا رہا۔ البتہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے، اور یوں سمجھے کہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی جہت ہے، اور دنیا کے اگر آپ نقشے پر دیکھیں، آپ نے نقشہ بھی رکھا ہوا ہے ہمارے سلسلے میں، جو میپ ہے اس میں اینڈ آف دا، یعنی اگر دنیا کے کناروں کی طرف جائیں، مشرقی کناروں کی طرف، تو وہاں جاپان، پھر آگے آسٹریلیا اور یہ ملک آتے ہیں۔ اور میں پہلی بار زندگی میں جاپان گیا، بہت عرصے سے پلان تھا، بہت عرصے سے اسلامی بھائیوں کی یوں سمجھیے کہ خواہش بھی تھی، اور سچی بات یہ کہ جانے سے پہلے تھوڑا سا یوں تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہوں گے بھی کہ نہیں اسلامی بھائی، کیونکہ باقاعدہ مدنی قافلے مدنی مرکز سے وہاں نہیں گئے۔ البتہ الحمدللہ وہاں کئی مبلغین مدنی کام ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک تو نا ایک گیدر نہیں تھا، یعنی جس کو آپ کہیں کہ ایک تسبیح میں دانوں کی طرف پرویا ہوا نہیں تھا۔ اسلامی بھائی تھوڑے سے بکھرے سے تھے، آپس میں اتنا رابطہ نہیں تھا، مگر ان کا کہنا یہی تھا کہ مدنی مرکز سے اگر کوئی مدنی قافلہ آ جائے تو اسلامی بھائیوں میں بوسٹ آ جائے گا، اور وہ
جو ہے نا وہ امید ہے کہ جذبہ بڑھ جائے گا، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. میں تو حیران ہو گیا، میں تو امید تھی کہ چند اسلامی بھائی ہوں گے، ایئرپورٹ پہ ہی 40-50 اسلامی بھائیوں کا. اور جاپان جیسے ملک میں آ جانا جہاں مشہور ہے کہ 1-1 گھنٹے کی قیمت ہے، لوگ صبح صبح اسلامی بھائی تشریف لے آئے. اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی یہ ہوئی کہ میں تقریباً جتنے دن جاپان میں رہا کثیر تعداد میں اسلامی بھائی میرے ساتھ ہی رہے. نہیں، میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پہلی بار جانا ہوا، ذہن میں نہیں تھا کہ کتنے ہوں گے کیا ہوں گے، لیکن جو مدنی گلدستے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تیار کر رکھے ہیں تو اس میں تو ایک کثیر تعداد الحمدللہ نظر آ رہی ہے. اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ کے اجتماعات الحمدللہ نظر آ رہے ہیں. کمال کر دیا اسلامی بھائیوں نے. یہ نہیں ہوگا تھا اسلامی بھائی پیاسے بیٹھے تھے اور چھٹیاں کی، یعنی 5-5 6-6 7-7 دن اسلامی بھائی نے چھٹیاں کی. اچھا، نہ صرف جاپان سے اسلامی بھائی میرے ساتھ تھے اس مدنی قافلے میں، چونکہ میں پہلے ہانگ کانگ گیا تھا. میرا ہانگ کانگ میں سنت و بڑا اجتماع تھا اور وہاں سے میں جاپان گیا تھا، تو ہانگ کانگ سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے. اسی طرح پھر جو ہے وہ کوریا سے بھی، ساؤتھ کوریا سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے اور UK سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے. یعنی ماشاءاللہ خوبصورت مدنی گلدستہ. دعوت اسلامی کمال تحریک ہے، کمال تنظیم ہے کہ الحمدللہ وہاں پر چند دنوں کے لیے جانا ہوا تھا مگر کئی ملکوں کے اسلامی بھائی جمع ہو گئے اور ایک جوش و خروش تھا. جاپان کا سفر مجھے بھی شاید زندگی بھر یاد رہے گا، ان کی محبتیں بھی یاد رہیں گی. جاپان کے اسلامی بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں جمع ہو کر الحمدللہ. اچھا، ہمارے سلسلے کو دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں اور جاپان والے بھی دیکھیں کہ رکن شورا فرما رہے ہیں کہ یہ سفر ہمیں جو ہے وہ زندگی بھر یاد رہے گا. اللہ نے چاہا تو نگران شورا کی بھی بالکل انشاءاللہ یہ تو آمد ہوگی. اب انشاءاللہ نگران شورا اور اراکین شورا اللہ نے چاہا شہزادگان امیر اہل سنت اور پھر اللہ نے چاہا امیر اہل سنت بھی تشریف لے جائیں. مطلب ایک اللہ کی رحمت سے ایک گاڑی پٹڑی پر آ گئی ہے، اب سوئے مدینہ دوڑ رہی ہے الحمدللہ. اب مبلغین بھی پہنچ گئے، پاکستان سے بھی ایک عالم دین مدنی اسلامی وہاں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. کوریا سے، ساؤتھ کوریا سے اور ہانگ کانگ سے بھی مدنی قافلے جانا شروع ہو گئے. اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. جاپان نے بہت ترقی. یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہم بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں، بیٹھے پاکستان میں ہیں، باتیں جاپان کی کر رہے ہیں، تو یہاں سے کتنا سفر ہے، وہاں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے جس طرح بتایا کہ جاپان میں اگر اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں اس وقت تو یہ ان کی بہت بڑی کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. کیونکہ اس وقت جاپان میں رات کے کم و بیش 2 بج رہے ہوں گے. 4 گھنٹے کم و بیش، 4 گھنٹے پلس ہے. 4 گھنٹے یا اگر میں غلط نہیں ہوں تو 5 گھنٹے. 4 گھنٹے تو 2 بج رہے ہوں گے، 5 گھنٹے تو رات کے 3 بج رہے ہوں گے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم نے وہاں سے ذہنی آزمائش میں لائیو حاضری دی تھی تو آپ لوگ تو یہاں 10 بجے 10:30 بجے کرتے تھے، ہمارے رات 2-2:30 بج جاتے. ہاں، سیزن 8 میں میں نے 2-3 سلسلوں میں حاضری دی تھی وہاں پر. تو یہ اچھا جاپان مجھے بھی سچی بات ہے عمران بھائی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملک اتنا دور ہے. ہوا یہ کہ میں پہلے ہانگ کانگ گیا تو دبئی سے جو ہانگ کانگ کی فلائٹ تھی وہ 6-7 گھنٹے کی تھی. ہانگ کانگ سے جب جاپان گیا تو 4-5 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو جب میں جاپان سے واپس آیا تو میں نے ایئرپورٹ پہ پوچھا کہ فلائٹ کتنی دیر کی ہے، تو بتایا 12 گھنٹے کی نان اسٹاپ فلائٹ ہے، بغیر رکے 12.5 یا 12.5 گھنٹے جہاز اڑا. جب جا کے ہم جاپان سے ٹوکیو سے ہم پہنچے دبئی اور پھر دبئی سے میری کراچی واپسی تھی. تو بہت دور ہے یہ ملک، دوسرے لفظوں میں جتنا امریکہ دور ہے اتنا ہی اس کو دور سمجھ سکتے ہیں. اور لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا مدنی ماحول وہاں ملا اور بہت امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ جاپان میں دعوت اسلامی بہت تیزی کے ساتھ ترقیاں کرے گی انشاءاللہ. الحمدللہ وہاں پر ابھی ہفتہ واری سنت بڑے اجتماعات کا بھی الحمدللہ انعقاد ہوتا ہے، تو اس کا بھی عبدالحفیظ بھائی وہاں پر جو ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں اس کا ایڈریس بھی آپ سے پوچھنا ہے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہوں تو ان کو ہم دعوت بھی دے سکیں. اور اگر کوئی وہاں ظاہر سفر تو رہتا ہے یہ لوگوں کا ادھر ادھر، تو اگر کوئی جاپان جانا چاہے وہاں پر جا کر اگر مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہے تو بھی آسانی ہو سکے، اجتماع میں شرکت کرنا چاہے. مسافر تو ہیں، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. چاہے آپ اپنے ذاتی کام کے لیے جاپان گئے ہیں، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ 2 گھنٹے نکال کر 4 گھنٹے نکال کر، اجتماع تو ہمارا مغرب سے لے کر جمعرات کو مغرب سے لے کر اگلے دن یعنی جمعے کی اشراق و چاش تک ہوتا ہے. اس وقت میں آپ جب بھی چاہیں آپ کو وقت ملے تو ضرور جا کر شرکت کیا کریں. اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو یہاں سے زیادہ برکتیں مل سکتی ہیں. وہاں ہفتہ وار اجتماع میتو سٹی میں ہوتا ہے، میتو سٹی، اور ہم نے اس کو ایک محبت سے میٹھو ہم کہنے لگے کہ میٹھا مدینہ ہوتا ہے. تو ایباراکی کین میتو سٹی میں ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور گنما کین شنتو مورا، اب جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو انعام آسان ہوں گے، ہمیں مشکل لگ رہے ہیں. وہاں پر ہمارا ماہانہ سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے. 2 اجتماعات وہاں پر ہیں ماشاءاللہ. اور مزید انشاءاللہ مدنی جب گلدستے دیکھیں گے. وہاں سے آپ تھوڑا سی جاپانی بہت مشکل زبان ہے، اس وقت تو کچھ جملے سیکھے تھے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے دل جوئی کی نیت سے بیان میں کچھ عرض کیا تھا، لیکن بہت مختصر سا جدول تھا. لیکن انشاءاللہ مبلغین کو میں نے عرض کیا، البتہ جو وہاں ہمارے مدنی مبلغ گئے کہ آپ جاپنیز سیکھیں، کیونکہ اگر وہاں کی قوم میں کام کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو زبان آنی چاہیے. بالکل زبان آنی چاہیے. ہم نے مدنی گلدستے میں دیکھا اور دیگر بھی مدنی گلدستے ہم دیکھیں گے تو آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. وہاں کا موسم کیا ٹھنڈا ہوتا ہے، مستقل ٹھنڈا رہتا ہے یا اس وقت ٹھنڈا تھا جب آپ گئے؟ میں جب گیا تھا جب تو سردیاں تھیں
اچھا. اور سردیاں اچھی سردیاں تھیں تو وہاں پر جیکٹ کی ضرورت پڑی تھی. جاپان میں ظاہر سردیوں پہ بہت سردی ہوتی ہے. اچھا. مائنس ٹیمپریچر تک چلا جاتا ہے. سنو فالنگ بھی ہوتی ہے. میرا پہلے جدول تھا دسمبر میں. اچھا. تو اور ربیع الاول بھی تھا تو فائنل بھی ہو گیا تھا وہ جدول. پھر کینسل ہی اسی وجہ سے ہوا کہ وہاں اتنی سنو فالنگ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کام کاج لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے پھر ہم نے سردیوں سے کیا ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اسنو فالنگ؟ سنو فالنگ یعنی برف باری ہوتی ہے. برف باری بہت شدید برف باری ہوتی ہے تو بعض اوقات روڈ بند ہو جاتے ہیں. تو کہا آپ سنو فالنگ میں نہ آئیں, برف باری میں نہ آئیں, اس کے علاوہ والے مہینے میں آئیں. تو پھر میں نے 2-3 مہینے کے بعد پھر سفر اختیار کیا. اچھا. تو وہاں پر سنا ہے کوئی پھل بھی عجیب ملتے ہیں, کچھ بڑے ملتے ہیں. ظاہر ہر ملک کا جو ہے نا, ہر ملک کی کچھ خاصیت ہوتی ہے اور ہر ملک کے کچھ عجائبات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جاپان کے کئی سارے عجائبات ہوں گے مگر میں نے کئی پھل, اب وہ اتفاقاً پتہ نہیں اس کی پکچرز وغیرہ ہیں نہیں, ورنہ اس وقت تو میں نے بنائی تھی. کہ وہ اتنا بڑا سیب کبھی نہیں دیکھا تھا, اتنی بڑی موسمی کبھی نہیں دیکھی تھی. تو چھوٹے چھوٹے بھی یوں سمجھے پھل بھی تھے اور بڑے بڑے پھل بھی تھے. تو بہرحال اللہ کی شان ہے اور اللہ کی قدرت کے یہ نظارے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بھی وہ کھائے ہوئے ہیں. ہاں لے کر آیا تھا اس وقت کہ میں نے اسلام بھائی کو پیش کیے تھے جب میں لایا تھا. چلیں جی, آپ دوبارہ جائیں گے تو ہم بھی کھا لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو جاپان کی طرف دوبارہ لے کر چلتے ہیں. جو ہمارے جاپان کے اسلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ وہاں سے اگر کال زیادہ آتی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی. اور اسی طرح جو پاکستان کے ہمارے ناظرین ہیں, پاکستان سے باہر کے ناظرین ہیں, وہ بھی ہم سے الگ نہ ہو. ہم نے آپ کو بھی اپنے سلسلے میں جگہ دینی ہے, آپ کو بھی سلسلے میں شامل رکھنا ہے. آپ بھی کالز کیجئے, انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. آئیے ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور کوئی غیب کیا آقا تم سے نہا ہو بھلا, نہا کہتے چھپنے کو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. تو یہ وہ معجزہ ہے. میں معراج پر بہت بات کر سکتا ہوں اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اور کیوں نہ محبت آئے کہ ہمارے آقا اس رات دولہا بنائے گئے, شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. نیکیاں کر کر کے لوگوں کو بتا بتا کے یاد رکھی ہیں, مگر گناہ ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ صحیح العقیدہ واقعی علماء جو ہے ان سے دین سیکھا جاتا ہے. ہمیں جو بات بتاتا ہے ہم اس کی بات سن لیتے ہیں. یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. کبھی انجینئر کی اپنے گھر بناتے ہوئے کسی اور کی سنی تھی؟ جب بیمار ہوئے تھے تو ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کی مانی تھی؟ پڑوسی نے کہا یہ دوائی کھا لو, آپ نے کیوں نہیں کھائی؟ آپ نے کہا نہیں بھائی یہ ڈاکٹر تھوڑی ہے, میری جان کا مسئلہ ہے. جب جان کا مسئلہ تھا تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈا, ایمان کا مسئلہ تھا تو جس کی بات سمجھ آئی سن لی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جمعہ کے دن ہے, ہم سب کی تمام نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما. جو سب سے تیرا نیک بندہ ہو اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کا معاف فرما دے. کئی اسلامی بھائیوں نے آج چہرے پہ داڑھی سجانے کی اور سر پر امامہ سجانے کی نیت کر لیا. ماشاءاللہ دین پھیلائیے سب چلے, ارے بھائی پوری داڑھی کی نیت کر لی. ماشاءاللہ دین پھیلائیے سب چلے آئیے. داڑھی کی نیت کر لی. ماشاءاللہ قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم اس ساکی کے اجتماع میں موجود ہیں اور اجتماع کے بعد ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت سما ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے سر پر امامہ سجایا, چہرے پر داڑھی کی نیتیں کی, اور کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ بہت سارے ہمارے مدنی عطیات مہم جو ہو رہی ہے ٹیلیتھون, اس کے لیے یونٹ بھی جمع کرا دیے ہیں اور بہت ساری نیتیں بھی ہو چکی ہیں. اب مدنی مقابلہ جاری ہے. آپ کس ملک میں ہیں اور آپ کے ملک میں اور آپ کی کابینہ میں کتنے یونٹ جمع ہو رہے ہیں یہ تو اب وقت بتائے گا. آج ہم نے 2 ملکوں کا تو مدنی مقابلہ شروع کر دیا ہے. ہمارے ساؤتھ کوریا والے بھی آئے ہوئے اور جاپان کا مقابلہ ہے ساؤتھ کوریا اور جاپان میں, اور ہمارے پاس ایک
जापानी मदनी मुन्ना अभी अपने अब्बू की तरफ से 5 यूनिट के हाथों हाथ 50,000 यन यानी पाकिस्तानी रुपया और यन, मैंने पहली बार यन देखा है, बराबर है। और इस मदनी जरा दिखाएं भी यन, और इस मदनी मुन्ने के हाथ से ये माशाल्लाह यन देख ले, ये हाथों हाथ मदनी मुन्ने यन लेकर आए माशाल्लाह, और ये दावत इस्लामी को दे रहे हैं, अपने अब्बू की तरफ से लाए। और अब ये इंशाल्लाह अपना मदनी मकसद दोहराएंगे। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश इंशाअल्लाह हमारे अगले जापानी मुबल्लिग हैं इंशाअल्लाह। तो दावत इस्लामी यहाँ भी कोने कोने में इंशाअल्लाह पहुँच कर सुन्नतों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये मदनी गुलदस्ता भी देखा है, जापान से आपने मदनी मकसद को भी सुना है, और बहुत प्यारे बयानात के मदनी गुलदस्ते भी आपने देखे। ये 3-4 जगहों के बयानात थे जो कि बड़े बड़े तवालत के थे, ये लंबे बयानात थे। उनमें से मुख्तसर मदनी गुलदस्ते इन 3-4 बयानात में से निकाल कर आपने देखा कि लोकेशन भी चेंज हो रही थी। दुआ में से भी जो है वो एक जुमला किसी एक दुआ का था तो दूसरा जुमला किसी और दुआ का था। इस तरह हमने जो है ताकि इसको बनाया है ताकि जो है मुख्तसर वक्त में आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा सकें। अब्दुल हबीब भाई, क्या कहेंगे इस मदनी गुलदस्ते में? आपने कुछ पैसे भी जमा किए, टेलीथॉन की तरगीब भी दिलाई, तो अब कौन सा टेलीथॉन होने जा रहा है? नहीं, ये उस वक्त टेलीथॉन होने वाला था। अच्छा। और पूरी दावत इस्लामी में माशाल्लाह एक शोर था और मदनी चैनल पर भी उसकी बड़ी हाइप थी। हमने लास्ट जो टेलीथॉन किया दावत इस्लामी के अजीर इस्लामी भाइयों की, खास तौर पर जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के इस्लामी भाइयों की सैलरीज के लिए था। तो ज़ाहिर है कि मैं एक मुल्क में था तो वहाँ हमें तो दुनिया में जहाँ भी रहना ये काम करना है, तो हम वहाँ मदनी एहतियात जमा कर रहे थे। और मैं जापान से जब पाकिस्तान पहुँचा तो जिस शाम को मैं पहुंचा सुबह टेलीथॉन थी, इसीलिए मुझे वापस आना था, और वो काफ़ी तवील सफ़र था और दूसरे दिन मुझे टेलीथॉन करना था क्योंकि वो बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जापान के इस्लामी भाइयों ने भी मदनी एहतियात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और रही बात इज्तिमात की, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इज्तिमात होंगे तो इतनी आवाम भी आएगी। और फिर जो मुझे इस सफ़र की जो ख़ास बात लगी ना इमरान भाई, बहुत सारे ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह बयानात की सआदत मिली है, इज्तिमात में जाते हैं, मगर यहाँ नौजवान और बिलखुसूस जो इस्लामी भाई थे वो इतनी जल्दी अपने आप को यूँ समझिए कि बदलने के लिए तैयार थे। इतने इमामे बांधे इस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मेरा ख्याल है हमारे इमामे ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ, फिर इतने इस्लामी भाइयों ने दाढ़ी की नीयत की, अल्लाह की रहमत से हमने देखा भी मदनी गुलदस्ते में आप कई इस्लामी भाइयों ने दाढ़ी शरीफ की नीयत की, यानी आंखों में आंसू होते थे, यानी ऐसा लगता है तैयार बैठे हैं पापा। हाँ, अमीर अहले सुन्नत ने खेत लगाया हुआ है, फल तैयार है, हमें जाके तोड़ना है। हमारे मुबल्लिगीन सफ़र करें, यकीन करें दुनिया में जिधर जाते हैं लोग बात सुनने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, बस कोई समझाने वाला होना चाहिए। और अल्लाह की रहमत से वैसा ही हमें अमीर अहले सुन्नत का कहते हैं ना फैज़ान वहाँ नज़र आया कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिला, बहुत यूँ समझिए कि अटेंडेंस मिली। और ऐसा भी होता था कि इज्तिमा जापान के बारे में मशहूर है कि वहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं। अच्छा। मगर रात देर तक इस्लामी भाई हमारे साथ रहते हैं, बल्कि जिस मस्जिद में हमारा क़याम होता है वो भी वहीं सो जाते हैं। अच्छा। ताकि सुबह फिर आपसे कुछ बात करेंगे, फजर के बाद फिर कुछ सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू अल्लाह की रहमत से ये जदवल चलता रहा माशाल्लाह। मजीद वहाँ की कौम के बारे में अगर आप कुछ इरशाद फरमाएं, वहाँ के हालात देखें। जी, दुनिया की कई कौमें वो हैं जिन्होंने इस्लामी जो तालीमात हैं उसको अडॉप्ट किया। इस्लामी तालीमात को यूं समझिए कि जो हमारी इस मुसलमानों के लिए हमारी शरीयत के अहकाम हैं, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उन आमाल को अपना लिया और इसकी वजह से वो कौमें तरक्की कर गई। सफाई के लिहाज से ये दुनिया के साफ तरीन मुल्कों में एक मुल्क कहा जाता है। अच्छा, फिर कानून की पासदारी, खुश अखलाकी, और फिर इसके बाद एक और बड़ी चीज़ मैंने ये देखी कि मुझे वहाँ के इस्लामी भाई ने बताया कि आप किसी फैक्ट्री के बाहर अगर किसी को बाग में पानी देता हुआ देखे ना तो आप समझ लें कि ये मालिक दे रहा है। अच्छा जी, फैक्ट्री का मालिक जो है वो ये काम कर रहा है। और पूरे जापान में जो मुझे बताया गया, हाँ, जो पूरे जापान में मुझे बताया गया, ड्राइवर की जॉब नहीं है वहाँ, ड्राइवर नहीं रखा जाता, हर बंदा अपनी गाड़ी खुद चलाएगा। यानी वहाँ जिसको कहते हैं ना कि वो तकब्बुर, मैं नहीं कहता ड्राइवर रखना तकब्बुर की निशानी है, लेकिन नॉर्मली वहाँ लोग अपने हाथ से काम करते हैं। अच्छा, फिर ये भी बताया कि सबसे पहले फैक्ट्री में या ऑफिस में जो बंदा आएगा वो मालिक होगा। अच्छा। या उस फैक्ट्री का सबसे अहम पोस्ट का आदमी मैनेजर होगा या सीईओ होगा, वो पहले आएगा। अच्छा। यानी लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो यकीनन ये सब इस्लाम की तालीमात हैं, अखलाक जो है, सफाई जो है। बल्कि मुझे तो याद पड़ता है मुफ्ती कासिम साहब ने मुझे यहाँ से मैसेज भी किया था कि आप उस मुल्क में हैं, इस कौम में सफाई जुनून की हद तक इस कौम के अंदर सफाई का ख्याल है, तो आप इन्हें इस्लाम की तालीमात बताएं। यानी गैर मुस्लिमों को जमा करके आप इन्हें बताएं कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम सफाई के बारे में क्या इरशाद फरमाते, इस्लाम हुकूकुल इबाद के बारे में क्या बताता है। तो इस कौम का कन्वर्जन रेशियो, यानी इस्लाम की तरफ आने का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको इस्लाम की तालीमात दी जाती हैं।
ہیں. تو اللہ کی رحمت سے یہی وہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اگر ہم بھی عمل کریں تو ہماری بھی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. جی جی، واقعی مدنی چینل کے ناظرین، ان کو دیکھا جائے تو یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں روز اول سے دی ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، نظافت کی جہاں تک بات کی گئی تو ہمارے تو اسلام کی بنیاد ہی نظافت کے اوپر ہے. اس مبارک میں ہے بنیاد دین علی النظافہ، کہ دین جو ہے وہ نظافت پر، پاکیزگی پر بنایا گیا. نماز کی شرط طہارت ہے. بالکل طہارت ہے، کیا بات ہے. پھر جسمانی پاکیزگی، ہمارے معاشرے کی پاکیزگی، طہارت، اس کو بھی ہمارے اسلام نے بیان کیا ہے. واقعی اسلام کے دامن میں آ جائیں، اسلام کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیں زندگی کیسی آسان ہوتی ہیں اور آخرت میں کیسے آپ کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ کالز بھی ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، مدنی سفر نامہ اور اس سلسلے کی برکتیں، بہاریں، مدینہ 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 مدینہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدنی چینل دعوت اسلامی کا ماحول تو ہر پہلو میں جو ترغیب دے رہا ہے، سبحان اللہ. اور حقیقت ہے کہ یقیناً سرمایہ آخرت کے لیے ہی کوشاں ہے. اور عبدالحبیب بھائی تو ماشاءاللہ سفر کرتے رہتے ہیں. تو عبدالحبیب بھائی کے سفر پہ جانے سے پہلے ہماری کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ زیادہ تر تو دنیاوی ہیں، دنیا کا حصول ہے، سیر و سیاحت ہے، لیکن جو مدنی سفر ہو اس میں کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جب آپ نے سفر کیے تو آپ نے کس چیز کو بہت مفید پایا، اور پیر و مرشد کی تربیت سے آپ نے اس مدنی سفر نامے کو کیسے ترتیب دیا؟ اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. بہت بہت پیارے سوالات. دونوں سوالات بہت پیارے ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں، بہت اس سلسلے سے متعلق رکھتے ہیں. دیکھیں، صرف مدنی سفر نہیں، ہم دنیا میں کوئی بھی سفر کریں، اچھی نیتیں تو اس میں ہو سکتی ہیں نا، اور اچھی نیتیں کر کے ہم اس سفر کو بھی ثواب کا باعث بنا سکتے ہیں. اب کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلیں، یہ نیت کر کے نکلیں کہ انشاءاللہ ساری نمازیں باجماعت پڑھوں گا، انشاءاللہ راستے بھر درود و سلام پڑھوں گا، جب موقع ملا تو اللہ کا ذکر کروں گا، میں نگاہیں نیچی کر کے سفر کروں گا، بد نگاہی سے بچوں گا، گناہوں سے بچوں گا، جھوٹ بولنے سے بچوں گا، مسلمان ملیں گے تو سلام کروں گا، کسی کو ضرورت مند ملا تو اس کی مدد کر دوں گا. یہ ساری نیتیں تو کاروباری سفر میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کسی کوئی نابینا مل گیا تو اس کو راستہ، اس کو روڈ پار کرا دوں گا. تو بہت ساری اچھی نیتیں کر کے آپ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں بھی تحریر ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور خاص طور پہ حج کا سفر ہے، حاجیوں کے دن ہیں، تو رفیق الحرمین میں حج اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے بھی نیتیں لکھی ہوئی ہیں. بلکہ یہ 56 نیتیں جو ہے نا، یہ ہمیں ہر سفر سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت ساری نیتیں وہ جو ہم ہر سفر میں نیت کر سکتے ہیں. اب جب آپ کا مدنی سفر ہے، یعنی آپ مدنی قافلے میں جا رہے ہیں، تو اور نیتوں میں اضافہ کر لیں کہ نیکی کی دعوت دوں گا، گناہ سے بچاؤں گا، درس دوں گا، بیان کروں گا، مسکرا کر اسلامی بھائیوں سے ملوں گا، دل جوئی کروں گا. تو بہت ساری نیتیں پلس ہو سکتی ہیں. دوسرا، ہمارے شہزاد بھائی نے جو بات کی، یقیناً امیر اہل سنت کے ساتھ جو سفر ہوئے ہیں وہ زندگی کا سرمایہ ہے، اور وہ یقیناً بہت بڑی تربیت ہے. میں نے الحمدللہ جتنے اسفار امیر اہل سنت کے ساتھ کیے، اس میں ایک چیز عمران بھائی بہت غور طلب رہی کہ امیر اہل سنت اپنے ایک ایک لمحے کا استعمال کرتے ہیں. شاید میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے بہت سارے اپنے نعتیہ کلام جو ہے نا، وہ سفر کے دوران لکھے ہیں، اور کئی نعتیہ کلام جہاز میں لکھے ہیں. اچھا، ہاں، میں خود دیکھا میں نے امیر اہل سنت کو. اب تو خیر سفر کی سعادت بہت عرصہ ہوا ساتھ نہیں ہوئی، ورنہ کیا ہوتا تھا، امیر اہل سنت کے ساتھ ایک پیڈ ہوتا تھا، بولیے ہم امتحان میں کیا کہتے تھے، گتا، جس پہ پیپر رکھ کے ہم امتحان دیتے تھے. ایک گتا ہوتا تھا جس پہ آنسرنگ شیٹ وغیرہ رکھتے تھے. ایک گتا سمجھے نا آپ، امتحانی گتا جس کو کہتے ہیں، وہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتا تھا. اس کے اوپر کچھ کاغذات ہوتے تھے، قلم ہوتے تھے. امیر اہل سنت جہاز میں بیٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کام شروع کرتے. یا امیر اہل سنت جہاز میں مکتوب تحریر فرماتے تھے، یا مکتوب کے جواب دیتے تھے، یا کچھ مطالعہ ہوتا تھا، یا نعتیہ کلام. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دو کلام تو جہاز اڑا، آپ نے لکھنا شروع کیا، جہاز لیٹ ہونے سے پہلے پورا کلام تیار ہو گیا. تو یہ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ امیر اہل سنت کو یہ پتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، اس 3-4 گھنٹے کا استعمال کیا ہوگا. تو اسی طرح ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ میں نے کئی سفر کیے. وہ سفینے کے اندر، ٹھیک ہے نا، لکھ رہا ہوں نعت سرور، وہ تو مدینی شریف میں لکھی گئی. تو ایسے بہت سارے کلام ہیں. اچھا، پھر اسی طرح میں نے نگران شورا کے ساتھ بھی کئی سفر کیے ہیں. تو نگران شورا بھی اپنی کتابیں، اپنا مطالعہ وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہاز میں بہت وقت ملتا ہے. تو ایک چیز تو یہ سیکھی کہ وقت کا صحیح استعمال، پروڈکٹیو اگر آپ اپنے ٹائم کو رکھیں گے تو کم وقت میں زیادہ مدنی کام کر سکیں گے، ضائع وقت نہ ہو. امیر اہل سنت کی ذات سے یہ سیکھا. دوسرا، امیر اہل سنت کا ایک شاندار انداز کہ جہاں جائیں اس قدر
دل جوئی، اس قدر اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کہ وہ بعد میں تو تڑپتی رہ جائے نا، ان کو وہ یادیں تڑپاتی رہیں کہ کیا مسکراہٹیں تھیں، کیا محبتیں تھیں. وہ دل جوئی کا انداز امیر اہل سنت اختیار کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کرے کہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم جہاں جائیں. عمران بھائی ایک بات بہت اہم ہے، شہزاد بھائی کے سوال سے میں بہت سارے اسلامی بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. ایک مجھے اور آپ کو ذہن بنا لینا چاہیے کہ میں زندگی میں کہیں بھی جاؤں نا، چاہے مہمان بنوں، کسی کا گھر پہ جاؤں یا کسی ملک میں جاؤں یا کسی شہر میں جاؤں، میں کسی پر بوجھ نہ بنوں. اللہ اللہ. میں میں جاؤں تو بوجھ بن رہا ہوں یہ چیک کر لیں، یا میں جا رہا ہوں تو راحت بن رہا ہوں. ہم بوجھ بانٹنے والے ہوں، ہم بوجھ بننے والے نہ ہوں. آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ ایسے مہمان گھر پہ آتے ہیں، پورے گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے، ارے یار یہ کون آ گیا بھائی، اس کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اس کے اعتراضات ہی ختم نہیں ہو رہے. آپ کسی کے مہمان بنے، اس کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. آپ کسی ملک میں جائیں، اس ملک میں اسلامی بھائی خوش ہو جائیں، نہ کہ آپ کے جانے سے پریشر میں آ جائیں کہ یار حضرت آ گئے اب پتہ نہیں کب واپس جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری عادات اطوار ایسی ہوں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کسی کے گھر جائیں، کسی ملک جائیں، کسی شہر جائیں، ان اسلامی بھائیوں کے لیے ہم خوشی کا، راحت کا اور ٹینشن ان کو فری کرنے کا باعث بنے، نہ کہ ٹینشن پیدا کرنے کا باعث بنے. بہت بہت اہم بات کی ہے مدنی چینل کے ناظرین. بسا اوقات واقعی ایسے دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ کوئی آ جاتا ہے اور بندے کو بہت ضروری کام ہوتا ہے، یا گھر پہ بندہ اپنا مصروف ہوتا ہے، بغیر بتائے آ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، تو آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. کسی پر بوجھ نہ بنے، ہمارے جانے سے کسی کو راحت ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، اس کا خیال واقعی ہمیں کرنا چاہیے. آئیے کچھ اور ویڈیو تاثرات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Alhamdulillah, it is indeed a great honor for me to attend the great ijtima organized by Dawat-e-Islami. During that function, the chief guest is from the headquarters of Dawat-e-Islami, Haji Abdul Habib Atari Sahib. Alhamdulillah, he has given a lecture which is very useful on the topic Tawbah, the repentance to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. During his lecture, he has given a lot of quotes from Holy Quran and the sayings of Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he has started his bayan with the virtues of salawat. And alhamdulillah, finally he has given a brief dua which was attracted by all the participants, and it was very useful for the people like us, and we appreciate Dawat-e-Islami work towards the Ummah, for the benefit of the Ummah and for the students, and we be with Dawat-e-Islami inshallah forever, and may Allah bless them and give us shafaat of حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. بہت بہت پیاری باتیں کی ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بس وہ ہمارے اسلام بھائی ہیں، اور مجھے کچھ مواقع پر انگلش بھی کچھ بولنی پڑی، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہمارے حاضرین تھے جو اردو نہیں سمجھتے تھے، تو غالباً کسی ایسے اجتماع میں شامل تھے جہاں توبہ کے موضوع پہ بیان تھا، وہ اس بارے میں فرما رہے تھے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب. کچھ میسیجز بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج میں یہ چاہ رہا ہوں عبدالحبیب بھائی کہ ہم پیچھے جو ہم نے سلسلے کیے ہیں تو کچھ تجربہ یوں ہوا ہے کہ کالز کی طرف جاتے ہیں تو کالز زیادہ لے لیتے ہیں، تاثرات کی طرف جاتے ہیں، ویڈیوز کی طرف تو وہی زیادہ لے لیتے ہیں، ایس ایم ایس کی طرف آتے ہیں تو وہ زیادہ لے لیتے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک کال لی ہے، ایک ویڈیو تاثرات میں سے ایک لیا ہے، اور ابھی کچھ میسیجز لیں گے تاکہ مل کر جو ہے وہ سب کو لے کر چلیں اور سب کی جو ہے وہ نمائندگی بھی ہو جائے، سب کی دلجوئی بھی ہو جائے. میسیجز کو ایس ایم ایس کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، آپ سے مدنی التجا ہے کہ اپنی تھوڑی سی نیکیاں ہمیں بھی ایصال فرما دیں اور ہمیں بھی حج کا سفر نصیب ہو جائے، دعا فرما دیں پلیز. سرگودا سے یہ میسج آیا. اللہ کریم ہم سب کو حج کی سعادتیں نصیب فرمائے. جب اللہ کریم دینے میں اس کی کرم نوازیاں بہت ساری ہیں تو پھر کسی سے تھوڑی نیکیاں کیوں مانگی جائیں؟ میری نیکیاں اگر میں کسی کو ایصال ثواب کروں گا تو اللہ کریم اتنا کریم ہے کہ کسی کی نیکیاں کم نہیں ہوتی، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور سامنے والے کو بھی مل جاتی ہیں. اگر اللہ کے کرم سے میرے پاس کچھ نیکیاں ہیں تو جن اسلامی بھائی نے میسج کیا، نہ صرف ان کو بلکہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایصال کرتا ہوں. رب کریم آپ کو اس کا ثواب عطا کرے اور آپ کے صدقے میری بھی مغفرت فرمائے. اگر آپ بھی آج چلیں ان اسلامی بھائی کی برکت سے یہ
ویسے چل ہی گیا ہے، تو اگر آپ بھی اپنی نیکیاں مجھ گناہگار کو ایصال ثواب کر دیں تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ آمین آمین، کیا پیاری بات کی ہے، بڑے اچھے مدنی پھول دیے ہیں۔ ایک اور میسج یہ ہے، عمران صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم حاجی عبدالحبیب صاحب کو اس سلسلے میں ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں، لائیو اسٹوڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو پلیز کم جایا کریں کہیں اور۔ جاؤں گا نہیں تو مدنی سفر نامہ ہوگا کیسے پھر؟ مدنی سفر نامہ تو ہے ہی باہر جانے کے لیے۔ اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ اب آپ نیکسٹ کہاں اور کب جا رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ بس سرکار کرم کر دیں، انشاءاللہ اگلا سلسلہ انشاءاللہ میں اسٹوڈیو میں ہی ہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ سفر حج پر روانگی ہوگی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے اسٹاف کو، ہمیں بھی آپ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مبارک کرے۔ آمین۔ ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ شمس لاڑکانہ سے عبدالحبیب بھائی سے التجا ہے کہ نیکسٹ آپ کا سفر کہاں ہے، اسی طرح کا یہ میسج آیا ہے، یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ ویری نائس ٹرانسمیشن مدنی سفر نامہ، پلیز ٹیل اس سم جیپنیز ریلیجیس اٹریکشن ود دعوت اسلامی، راشد اختر صاحب۔ جی، دیر آر سو مینی ریلیجیس ایکٹیویٹیز آف دعوت اسلامی ان جاپان، اور اس کو آپ انشاءاللہ یو کین واچ آن مدنی گلدستاز وچ وی پلے انشاءاللہ سون۔ سو آپ اس کو دیکھیے کہ کہاں کہاں اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے میتو سٹی میں میں نے کہا کہ ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ تقریباً جاپان کے جو شہر ہیں ان شہروں میں جہاں جہاں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں وہاں مدنی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھی باتیں کی ہیں، آپ نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا۔ آئیے کچھ مزید کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں۔ جی، محمد ندیم اتاری جاپان کے شہر اساساکی سے، الحمدللہ عز و جل حاجی عبدالحبیب بھائی تشریف لائے تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں بہاریں آ گئیں۔ کئی لوگوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شرکت کی اور امام شریف سجائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، مدنی قافلوں کی بہار آئی، اور الحمدللہ کئی جگہوں پر فیضان سنت کا درس بھی شروع ہو گیا، اور 2 جگہوں پر الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ اجتماعات بھی شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے، ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں فرمائے، باپا کے صدقے ان پر اپنا خصوصی رحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت پیاری کال کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئیے ایک اور مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، یاشیو میں ٹوکیو میں ہم مسجد میں ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمعے کی نماز سے ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ نماز کے فرائض یاد کیے، پریکٹیکل بھی نماز کا کیا، وضو کے فرائض یاد کیے، غسل کے فرائض یاد کیا، وضو خانے پہ آئے ہیں، اور کچھ اسلامی بھائیوں کو جو ہم نے اپنے مدنی مرکز سے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وضو کا کچھ طریقہ انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے بھی بتاتے ہیں تاکہ غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ آپ کو بھی عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارا علم دین ہے جو اب نہیں سیکھ سکے، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ 2-3 گھنٹے دیے ہیں تو اتنا کچھ سیکھا ہے، اگر 3 دن 12 دن 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور کئی چیزیں فرض ہیں ہم پر سیکھنا اور ہم یہ کمزوری کر جاتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ 2 گھنٹے میں کتنا کچھ سیکھا ہے، اب اگر 3 دن دیں گے، 12 دن دیں گے، 30 دن دیں گے تو اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آستین بھی پہلے چڑھا لیں، موزے اتارنے ہیں وہ بھی پہلے اتار لیں۔ لوگ نل کھولنے کے بعد آستین چڑھا رہے ہوتے ہیں، نل کھولنے کے بعد گھڑی اتار رہے ہوتے ہیں، نل کھولنے کے بعد یہ جرابے اتار رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی کم سے کم ضائع ہو۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو۔ پہلا فرض کیا تھا؟ اور دوسرا فرض کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ اب آئے گا تیسرا فرض، بالکل تھوڑا سا پانی لیں گے پھر نل بند کر دیں گے۔ مسا کرتے وقت بھی ہم نل کھلا رکھتے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، نل بند کر دیا، اب دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا، اب پورا سر کا مسا کرنے کا طریقہ تھوڑا سمجھ لیں۔ یہ 3 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لگائیں گے پیشانی سے، اور یہ 3 انگلیاں پیچھے جائیں گے۔ میرے ساتھ پریکٹیکل کرتے رہیں بغیر پانی کے، اپنی ٹوپی وغیرہ اتار دیں اور یہ 3 انگلیوں کو پیچھے لے جائیں گے۔ واپسی میں یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کو واپس لائیں گے، تو یہ پورے سر کا مسا ہو گیا، لیکن میری انگلی اور انگوٹھا باقی بچ گیا ہے، تو انگلی سے کانوں کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسا کریں گے۔ یہ پیچھے ہاتھ کی پشت بھی ابھی باقی ہے گیلی، اس سے یہ آپ بدھی کا مسا کر لیں گے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار،
ہو امت اے نانائے حسین. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مدنی گلدستہ، مدنی حلقہ آپ نے دیکھا ہے، اور اس کے اندر وضو کا عملی طریقہ یہ سکھایا گیا ہے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ ہمیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے. اور وضو کا طریقہ دیکھیں، بہت ساری احتیاطیں بھی اپنا رکن شورا نے ہمیں سکھائی ہیں. اور یہ آپ نے مدنی گلدستہ جب دیکھا تو بڑی عمر کے اسلامی بھائی اس کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی توجہ کیسی تھی سیکھنے کے حوالے سے، یہ آپ نے غور کیا ہوگا. اور جب رکن شورا نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنا سر کا مسح کرتے رہیں بغیر آپ پانی کو ہاتھ لگائے، حضور یہ کیا پانی کو بغیر ہاتھ لگائے؟ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ سارے وضو خانے پہ بیٹھ نہیں پاتے نا، 3-4 نلی تھے، تو میں نے کہا آپ صرف پریکٹیکل کر لیں، ایسا نہیں کہ مسح بغیر پانی کے کریں. اب ظاہر ہے آپ نے تو مدنی گلدستے کے 4 جملے ہی دکھائے نا، تو پورا مدنی گلدستہ پورا پریکٹیکل تو ہم نے وہاں بیٹھ کے کروایا تھا. تو اصل میں سب پانی کھول لیں، پھر سب پانی ضائع بھی ہو، تو صرف مقصود یہ تھا کہ کرنا کیسے. پھر الحمدللہ جب میں وضو سے فارغ ہو گیا تو پھر کافی اسلامی بھائی کو میں نے عرض کیا کہ اب آپ وضو کریں، اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ اسی طریقے کے مطابق وضو کیا. اور یہ الحمدللہ ہم نے پورا ایک ٹریننگ سیشن، ہمارے مدنی قافلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ مدنی حلقہ ہوتا ہے ہمارا نماز کا مدنی حلقہ. تو یہ جمعے کی نماز ہم نے جہاں ادا کی، نماز جمعہ کے بعد وہیں ہم نے نماز کا پریکٹیکل مسجد کے اندر کیا، اور نماز کے پریکٹیکل کے بعد باہر آ کر وضو خانے پہ وضو کا نماز کا پریکٹیکل کا عملی پریکٹیکل جو آپ نے کروایا تھا، نماز کا عملی طریقہ جو آپ نے کروایا تھا، اس کا بھی مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے. کچھ دیر بعد مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی آپ کو دکھانا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو اپنا وضو کرنا آتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا درست طریقے سے وضو کرنا آتا ہے یا نہیں؟ وضو میں کتنے مستحبات ہیں؟ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ اور وضو جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کا مکمل طریقہ مجھے اور آپ کو آتا ہے یا نہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کر غور کرنا ہے. دونوں صورتوں میں کہ اگر آتا ہو یا نہ آتا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ سے جو ہے وہ دوسروں کو سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ریویژن ہو جائے گی، دہرائی ہو جائے گی. اور اگر نہیں آتا ہوگا تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں. نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. تو جس کا وضو ہی درست نہ ہو اس کی نماز کو کیسے ہو سکتی ہے؟ عبدالحبیب بھائی، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب ہم نے الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا جامعہ کے تعلیم کے دوران، تو اس وقت جو ہے وہ مختلف تقریباً پورے پاکستان میں ہی سفر ہوا تھا. تو کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ اندرون سندھ ایک شہر میں ہمارا سفر ہوا تھا. اسی طرح ظہر کے بعد جو ہے ہم نماز کے احکام کا مدنی حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم بھی اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ وضو کے فرائض ہی سکھا رہے تھے. وضو کے فرائض ہم سیکھ رہے تھے مدنی حلقے کے اندر. تو اس میں جو علاقائی اسلامی بھائی تھے، علاقائی جو افراد تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کی عمر تقریباً 40 45 یا 50 سال کے قریب ہوگی، اور بوڑھا شخص تھا وہ. تو ہم نے جب وضو کا یہ فرض بتایا کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ وضو میں فرض ہے. تو وہ شخص، وہ بوڑھا آدمی تھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو وضو کرتا ہوں، کونیاں دھوتا ہی نہیں ہوں. کونیوں سے نیچے نیچے تک میں تو ہاتھ دھویا کرتا ہوں اور پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ 50 سال کی اس بزرگ کی عمر تھی، 50 سال تک اگر وہ اس طرح نماز پڑھتا رہا تو آپ خود بتائیں کہ کیا اس کی نماز قبول ہوئی ہوگی؟ کیا اس کی نماز درست ہوئی ہوگی؟ نہیں ہوئی ہوگی. آپ کا یہی جواب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وضو ہی درست نہ ہوا. وہ چند لمحے، چند منٹ اس کا جو ہے وہ مدنی حلقے میں آ کر بیٹھ جانا اور وضو کا طریقہ سیکھ لینا اس کی نمازوں کو درست کر گیا. ایسے کئی واقعات ہیں مدنی قافلوں میں کہ زندگی میں کبھی وضو اس طرح نہیں سیکھا تھا. بلکہ جاپان میں بھی کئی اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، نہ کبھی ہم نے سیکھا. تو وضو کا طریقہ جب سنتے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. بعض اوقات نماز کے طریقے میں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کبھی نہیں کیا. غسل کا جب طریقہ بتاتے ہیں، غسل کے فرائض بتاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار مکہ شریف میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو غسل کا طریقہ بتایا کسی. تو ایک احرام کی حالت میں نوجوان مسجد الحرام میں آنسوؤں سے رونے لگا. کہتا ہے میں نے آج تک زندگی میں اس طرح غسل ہی نہیں کیا. ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو حرم شریف سے باہر لے آئے. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ بے غسل مسجد میں جانا حرام.
اللہ اللہ. اور مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. جس کا غسل ہی درست نہیں ہے اس کا طواف کرنا کیسا, اس کا عمرہ کرنا کیسا, اس کو جناب مسجدوں میں جانا کیسا. یعنی وہ لا علمی ہے جس کو لوگ آرڈنری سمجھتے ہیں, جس کو عام سی بات سمجھتے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے, یہ بہت ضروری ہے, یہ ہماری بیسک معلومات ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, اور جو ہم پر فرض علوم ہے یہ سیکھیں. دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لی, نماز پڑھنے نہیں آتی, قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ کرے کہ ان سلسلوں کی برکت سے ہم سب کا یہ ذہن بنے اور ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے اور فرض علوم سیکھیں. سیکھنے کا اگر ریشو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو نارملی وہ مدرسے میں جانا شروع کرتا ہے. اب مدارس کے اندر بھی اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مدارس میں بہت کم دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد جاتا ہے تو جس طرح اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جیسا اپنے والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسا وضو کرنے شروع کر دیتا ہے. اس کی سنتیں کتنی ہیں, اس کے مستحبات کتنے ہیں, مکروہات کتنے ہیں, فرائض کتنے ہیں, نہ اس کے والد کو پتا ہوتا ہے نہ بچے کو پتا چلتا ہے. دینی کام جو ہے وہ دیکھ کر سیکھے ہیں, باقی دنیا کے سارے کام کسی استاد سے سیکھے ہیں. کبھی ہم نے گاڑی جو ہے نا دیکھ کر نہیں سیکھی, گاڑی ہم نے چلا کر کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر سیکھی. میں کہوں جناب 20 سال سے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ رہا ہوں, میں بھی گاڑی چلا لوں گا, کوئی بھی گاڑی نہیں دے گا مجھے. پہلے سیکھیں, لائسنس لیں, پھر گاڑی ملے گی. کمپیوٹر سیکھا, ہر چیز سیکھی, نماز دیکھنی ہے. جیسے نمازی برابر والا پڑھ رہا ہے ویسے ہی نماز پڑھ لی, جیسے وضو کرتے ہوئے برابر والے کو دیکھا ویسے وضو کر لیا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, لمحہ فکریہ ہے, ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے. اگر ہمیں آتا بھی ہے تو کم از کم یہ نیت کر لیں کہ یہ 12, 13, 14 اگست کو جو مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سفر کر رہے ہیں, آپ ضرور ان میں سفر کریں اور اس میں اپنا ایک ذہن بنا کر جائیں کہ میں اپنی نماز کو مکمل سنا دوں گا, نماز کو دہرا لوں گا, وضو کو بھی دہرا لوں گا, پریکٹیکل کر کے میں جو ہے کسی عالم دین کو سنا دوں گا, مبلغ کی دعوت اسلامی کو سنا دوں گا, دکھا دوں گا. ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو میرے اپنے عمل کے اندر اور وہ دور ہو جائے. اور ایک مرتبہ اگر وہ دور ہو گئی تو دیکھیں ایک مرتبہ کی نہیں ہوئی, اب وہ عمل ساری زندگی میں جب بھی آپ کریں گے تو درست طریقے سے کریں گے. وضو کو درست طریقے سے سیکھ لیا, ایک بار سیکھنا ہے. مفتی قاسم صاحب عبدالحمید بھائی ارشاد فرمایا, بلکہ مفتی فضیل صاحب فرمایا کرتے تھے دارالفتاء کے دور کے اندر, آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو بڑی دقت ہوتی ہے اس کے جزیات کو ڈھونڈنے کے اندر, اس کا شرعی حکم کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بڑی محنت ہوا کرتی ہے. تو مفتی فضیل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں ایک مرتبہ اس کے جزیات کو ڈھونڈنے میں آپ نے محنت کرنی ہے اور ایک مرتبہ اس پر تحقیق کرنی ہے, پھر ساری زندگی کے لیے وہ حفظ ہو جائے. پھر یہ چلتا بھی رہے گا, فتویٰ لوگوں تک پہنچتا بھی رہے گا. کیا بات ہے, بڑی اچھی باتیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ضرور سفر کیجئے. اگر چلیں سفر نہیں بھی کر سکتے تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ مساجد میں اور دیگر مقامات پر لگائے جاتے ہیں. 41 منٹ کا یہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے. آپ روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں, 26 منٹ دے دیں, یہ وقت نکال کر آپ مدرسہ بالغان میں شرکت کر لیں گے تو اس میں بھی آپ کی نماز, آپ کا وضو, آپ کا قرآن, یہ سب چیزیں درست ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا وقت کچھ زیادہ لے لیا اور اتنے وقت کے اندر ہم نے آپ کو مزید کچھ مدنی گلدستہ نہیں دکھایا, بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کالز کو لے لیا جائے. آئیے جو ہے آپ کی کالز کو اپنے سلسلے میں ملا لیتے ہیں. جی احمد رضا صادق عطاری جدہ عرب شریف سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے, اور ماشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جذبہ ملتا ہے اور مدنی کام کرنے کا مزید جذبہ بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جاپان میں مدنی کام کیسا ہے, اس کے بارے میں مزید مدنی پھول سے نوازیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی عبدالحمید بھائی انشاءاللہ دکھائی رہے ہیں آپ کو مدنی گلدستوں کے ذریعے بھی کہ کس طرح جاپان میں مدنی کام. جی آپ کو مزید مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے, کچھ گفتگو ہم نے کی بھی ہے, مزید مدنی پھول لیں گے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد سہیل رضا عطاری ہے, میں راولپنڈی میں عربی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی, میں مدنی چینل کے ذریعے سب اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرماتا ہوں. جی اپنے ملک پاکستان کو صاف رکھیں, جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح اپنے ملک پاکستان کو بھی صاف رکھیں, گلی محلے کو بھی صاف رکھیں اور کچرا نہ پھینکیں. اور اگر اس کی خوشی منانی ہے تو نماز پڑھ کے منائیں, نفل پڑھ کے منائیں اور قرآن پاک پڑھ کے منائیں, مدنی قافلے میں سفر کر کے منائیں. کیا بات ہے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. ننے مدنی مبلغ نے ہم سب کو مدنی عطا کر دی. اسلامی مدنی منع ہیں یہ. ہاں انہوں نے عطا کیے ہیں مدنی پھول. عطا کیے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. اللہ آپ کو اور برکت دے اور آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے، آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. آمین. آئیے کچھ مزید ویڈیو تاثرات اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی. میرا نام فاروق ہیروکی زیدی ہے. میں جاپانیز نیشنل ہوں. 今年の2月にハジ・ハビブさんが日本に来日しました。その時、私たちとお会いになれたことを非常に嬉しく思います。その時、日本に住んでいるイスラム教の方々がお集まりになり、ハジ・ハビブさんにイスラム教について勉強させていただいたことを非常に嬉しく思います。ハジ・ハビブさんが今度いつ日本に来られるのかを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ہمارے جاپانی ننے ساتھی زیدی فاروق ہیروکی ان کا نام ہے اور یہ جاپانی نیشنل ہیں. اور الحمدللہ حاجی حبیب اطاری صاحب جو جاپان میں تشریف لائے تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. ان کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے. ان کے مختلف جاپان کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ جتنے بھی پروگرام اس میں شرکت کی انہوں نے، اور ان کو بہت کچھ دیکھنے کو اور سننے کو سیکھنے کو ملا، جس کو ان کے تاثرات بہت اچھے رہے اور اسلام کے بارے میں کافی معلومات ہوئی. اس کے علاوہ حاجی صاحب سے التجا کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ کب جاپان میں تشریف لے کر آئیں گے، ان کا انتظار رہے گا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. جاپانی زبان کے اندر آپ نے تاثرات بھی سنے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کے، اور پھر اس کا خلاصہ بھی آپ نے سنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے، بڑے اچھے تاثرات دیے. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اگر یہ سن رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ دوبارہ جاپان میں کب جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ جاپان کے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ میری نگران شورا سے بات ہوئی ہے. ان قریب انشاءاللہ نگران شورا کا سفر جاپان اور ان کے اطراف کے ممالک کا ہوگا، تو میری بھی انشاءاللہ ساتھ ہی حاضری ہوگی انشاءاللہ. تو جاپان کے اسلامی بھائیوں تیاری فرما لیں بڑے اچھے انداز میں. اب جو ہے وہ نگران شورا کی آمد ہوگی انشاءاللہ. اور جب نگران شورا کی آمد ہوگی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی کاموں کی بہاریں بلکہ دھومیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور بہت جو ہے وہ سنتوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. تو تیاری ابھی سے کرتے رہیں، مدنی مرکز سے مربوط رہیں، تو مزید اس کا جدول وغیرہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ مزید ایک مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. جاپان میں ہیں اور بارش ہو رہی ہے، راستے میں ہیں، ہائی وے پر ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. قبلہ ڈائریکشنز نے، ہماری اپلیکیشن نے ہماری زندگی آسان کر دی ہے. دنیا میں جہاں ہوں تو قبلہ ڈائریکشن بھی پتہ چل جاتا ہے اور نماز کے ٹائمنگ بھی پتہ چل جاتے ہیں. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قبلہ یوں ہے. تو اب انشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائی ہیں تو نماز پڑھنی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، سفر میں ہوں بعض اوقات لوگ بہانے بناتے ہیں کہ یار بارش ہو رہی ہے تو نماز کہاں پڑھیں گے، وضو کہاں کریں گے، ٹھنڈ ہو رہی ہے. تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. یہ مسلمانوں پر پہلا فرض ہے، ضرور نماز پڑھیں. ہمارے سارے کام بعد میں، نماز پہلے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص کشتی میں جا رہا ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، اب پانی میں وہ ڈوب گیا اور اس کو ایک تختہ ملا، اس تختے کو اس نے پکڑ لیا، اس پر نماز کا وقت ہو گیا، تب بھی اس نے نماز ادا کرنی ہوگی. تو نماز میں ایکسکیوز نہیں چلے گا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں. مطلب شرائط ہیں، آسانیاں ہیں، مگر نماز ضرور پڑھیں. نماز کے ساتھ ایکسکیوز نہ کریں. اب انشاءاللہ ہم یہاں باجماعت نماز پڑھیں گے. اس نیت سے ریکارڈنگ کی ہے کہ آپ بھی سفر کرتے ہوں گے، آپ بھی کبھی کہیں نہ کہیں جاتے ہوں گے، تو نماز کی سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. بسوں میں جا رہے ہیں، بس کو کوشش کریں رکوا لیں اور نماز ضرور ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم ابھی قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. یہاں مسلمانوں کے قبرستان کے لیے جگہ لی ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے، اور واقعی اس طرح کے ممالک میں مسلمانوں کے لیے قبرستان ہونا یہ بہت بڑی ضرورت بھی ہے، بڑی نعمت بھی ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار. بارش جب برس رہی ہو میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا. عبدالحفیظ بھائی کیا فرمائیں گے کہ قبرستان بھی آپ نے دیکھا، وہاں پر قبریں کیسی ہوئی؟ ہم نے دیکھا کہ وہ قبریں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں. وہ بیسیکلی وہ قبریں نہیں تھیں، وہ باکسز بنے ہوئے تھے اور جس میں نارملی وہاں پر تابوت جس کو کہتے ہیں اس میں دفنایا جاتا ہے. لیکن یہ ایک اسلامی بھائی نے پرسنلی جو ہے ایک جگہ لی تھی مسلمانوں کے لیے قبرستان کی. واقعی باہر جائیں نا تو اپنے وطن کی اور مسلم ملک کی بہت قدر ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو کتنے قبرستان ہیں اور ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں، وہاں واقعی ایک ایک قبر کتنا مشکل ہوتی ہے. پھر وہاں کی کمیونٹی کے لوگ چندہ جمع کرتے ہیں کسی مرنے والے، کیونکہ وہاں مرنا بھی بڑا مہنگا ہے. کئی ملکوں کے اندر بہت یوں سمجھے پاکستانی لاکھوں روپے کی قبر لینی پڑتی ہے، ورنہ پھر وطن بھجوائیں وہ بہت بڑا خرچہ ہے. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. اللہ کرے ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت ملے اور جنت البقیع میں مدفن ملے. جاپان کو جو ہے نا ہمیشہ سنا تھا دنیا کے معاملات کے لیے، پیسوں کے معاملات کے لیے. امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہم بڑا پڑھتے تھے، کوئی لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. کیا بات. تو لندن، جاپان، پیرس، یہ نارملی لوگ گھومنے پھرنے مال کمانے کے لیے جاتے ہیں. مال کمانے کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ہم نے بھی تیار کیا ہوا ہے، وہ جہاں آپ اپنا گئے تھے گاڑیوں وغیرہ کی سیل جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے. تو میں مطلب کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس لندن کس جاپان کی مال کمانے کے لیے ہم اپنے یوں سب کہا کرتے تھے کہ وہاں نہیں جانا مدینے جانا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے وہاں بھی جب گئے تو مدینے والے کا کام کرنے ہی گئے اور جاپان کسی بزنس ٹرپ پہ نہیں گئے، مدنی کام کے لیے گئے. سنت تو جہاں رکھے اللہ قبول کرے. نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے جو مدنی جو کاروبار کرنے جاتے ہیں اگر جس کے حلال کے لیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سفر میں پھر گناہوں سے بچنا چاہیے، پھر نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی جو ریکارڈنگ کی تھی کہ سفر کے دوران نماز پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس میں بعض اوقات اچھے خاصے نمازی بھی عمران میں سستی کر جاتے ہیں، یار سفر میں نا بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے. قضا کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ ہائی وے پر ہیں تو بھی روک کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. کئی بار فٹ پاتھوں پہ ہم نے نماز پڑھی ہے، کئی بار برف کے اندر مدنی قافلے والوں نے نماز پڑھی، صحرا کے اندر نماز پڑھی. تو جیسا موسم ہو لیکن وقت کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب آپ نے نماز پڑھنی ہے. راستہ تلاش خود کریں، اپنے ساتھ پانی رکھیں، ورنہ ایسا پیٹرول پمپ وغیرہ آتے ہیں وہاں وضو کر لیں. اب تو جیسے میں نے دکھایا بھی اتنی شاندار اپلیکیشن ہماری دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے دے دی ہے. نماز کے ٹائمنگ بھی دنیا بھر کے موجود ہیں، قبلہ نما بھی موجود ہے، قبلہ بھی پتہ چل گیا، چادر بچھائیں نماز پڑھ لیں. کیا بات ہے. اچھا اب یہ تو ان کے لیے سہولت ہے جن کی اپنی گاڑی ہے اور وہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا اپنی گاڑی ہے، ڈرائیور کو بولیں گے وہ روک لیں گے. اچھا جو روڈ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ہمارا بھی سفر رہتا ہے، وہ عمومی طور پر ڈرائیور روکتے نہیں ہیں. دیکھیں اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پریورٹی کیا ہے، ترجیح کیا ہے. اگر آپ کی پہلی ترجیح نماز ہے نا تو آپ راستہ تلاش کر لیں گے. مثال کے طور پہ جب اگر بس کی بات کریں، میں بیرون ملک کی بات نہیں کرتا، پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ اب بس کی بات کریں، اگر کسی کو واش روم جانا ہے تو کسی طرح بھی گاڑی رکوا لے گا، ورنہ ظاہر ہے اس کی حاجت ہے اس کو. تو اگر پہلے سے بات کر کے چلا جائے، اور جو پکا نمازی ہے نا اس کے لیے تو آسان طریقہ یہ کہ وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ میرے سفر میں نماز تو نہیں آنی کوئی، بھائی ٹائم ہی ایسے دیکھ لے. ظہر فجر سے لے کے ظہر تک بہت بڑا وقفہ ہے، نماز آتی نہیں ہے. عشاء کے بعد چلے اور فجر تک پوری رات نماز کا کوئی وقت نہیں آئے گا. اگر آپ نے نماز کو پریورٹی دی ہے تو امیر علیہ سنت نے اس مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ میں جہاز بک کراتے ہوئے بھی یہ دیکھتا ہوں کوئی نماز تو نہیں آئے گی، اور اگر نماز آئے گی تو پر باوضو رہتا ہوں، پھر تیار رہتا ہوں. تو اب آپ کو پھر بہت سارے، لیکن شریعت نے فلیکسیبلٹیز بھی دی ہیں. اگر گاڑی نہیں رکتی ہے تو پھر احکام ہے اس کے. آپ علماء سے پوچھیں کہ میں اگر کسی گاڑی یا کسی بس میں ہوں اور گاڑی نہیں رک رہی، کسی صورت نہیں روک رہا وہ، تو اس کی پھر احکام بیان کیے کہ پھر بیٹھ کر پڑھیں گے یا بعد میں دہرائیں گے، اس کی تفصیل ہے. لیکن نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی جائے گی. نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. نماز تو جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. نماز تو رب کی بارگاہ میں حاضری کا مقام ہے.
اور اللہ سے مناجات کرنے کا مقام ہے، نماز کو چھوڑ کر بندہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ مزید عبدالحبیب بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے حوالے سے کیا جی بہت یوں سمجھے کہ خطرناک وعید ہے، اور وہ تقریباً تمام لوگوں کو کور کر لیتی ہے۔ امیر علیہ سنت نے اس کو اپنے کتاب نماز کے احکام میں بھی تحریر فرمایا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی نماز کے چھوڑنے والے کو ان چار یعنی وہ چار کون؟ بڑے کافر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ فرمایا جو حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے وہ نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر جو ہے وہ مکے کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، میرے سارے کام بعد میں، نماز سب سے پہلے، یہ میرا خیال ہونا چاہیے۔ بالکل عبدالحبیب بھائی، اس میں میں بھی ذکر کرنا چاہوں گا، بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب یہ تو پڑھ لیتے ہیں بڑی آسانی سے، اچھا عشاء کی چونکہ رکعتیں کچھ زیادہ ہیں اور فجر میں چونکہ اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ نمازیں جو ہے وہ عمومی طور پر بسا اوقات بعض لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ نہیں بالکل، یہ تو منافق پر بھاری بھی کہی گئی، جو عشاء کی نماز چھوڑ دے، فجر کی نماز چھوڑے، تو یہ بالکل کوئی نماز نہیں چھوڑنی اور ہر نماز پڑھنی ہے۔ ہماری فلائٹ کیوں نہیں چھوٹتی؟ اللہ اگر 5 بجے صبح فلائٹ ہے تو وہ کیسے مل جاتی ہے؟ کیسے 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، ایئرپورٹ بھی پہنچ جاتا ہوں؟ کسی کی ٹرین ہو 5 بجے صبح، وہ کیسے نہیں چھٹتی؟ آپ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی، بھائی ٹرین کے لیے آنکھ کھل گئی، بس کے لیے آنکھ کھل گئی، فلائٹ کے لیے کھل گئی، اسکول کے لیے کھل گئی، انٹرویو کے لیے کھل گئی، نوکری کے لیے آنکھ کھل گئی، نماز کے لیے نہیں کھلی۔ مقصود یہی ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی پریورٹی، ترجیح جس دن نماز بن گئی نا، الحمدللہ میں نے ٹرین کے اندر بھی اسلامی بھائیوں کو وضو کرتے بھی دیکھا، برف باریوں کے اندر بھی اسلامی بھائیوں کو وضو کرتے دیکھا، ہاتھ پیر شل ہو جاتے تھے، اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ جو نمازی ہوتا ہے اس کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، اللہ کی رحمت سے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور مغرب اور عشاء اور فجر کے حوالے سے تو حدیث مبارک میں یہ بھی کہا گیا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے جو ہے وہ آدھی رات قیام کیا، اور جس نے جو ہے وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے جو ہے وہ پوری رات قیام کیا۔ پوری رات قیام کا ثواب ملنے کی بشارت ہمیں حدیث طیبہ کے اندر دی گئی ہے، تو ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں۔ جی محمد ارشد عطاری ضیاءکوٹ بھڑت سے، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ہر دل عزیز پیارے پیارے حاجی عبدالحبیب دامت برکاتہم العالیہ جاپان میں دین متین کی دھومیں مچا کر واپس تشریف لا چکے ہیں۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ یا سیدی، کیا جاپان میں بھی کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی اللہ کا مزار مبارک موجود ہے؟ جی کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں سنا، اولیاء کرام کا بھی کوئی مزار تو نہیں پتا، لیکن اولیاء کرام کہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہیں، اللہ نے اپنے بندوں میں انہیں چھپا کے رکھا ہے، تو یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، نہ جانے کتنے اولیاء وہاں پر ہوں، لیکن بظاہر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی مزار کا تذکرہ وہاں ہوا ہو۔ البتہ چائنا کے بارے میں مشہور ہے، وہ بھی مشہور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہاں پر ہے گوانزو کے اندر، اور مزار شریف بھی بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ والوں ہی کا فیضان ہے، بزرگوں کا ہی فیضان ہے جو وہاں اسلام پہنچا۔ دنیا کا اتنا دور خطہ، وہاں بھی اللہ کے نام لیوا اور نبی پاک کے غلام موجود ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے صحابہ اور اولیاء کرام کی ہی کا فیضان ہے۔ کیا بات ہے، میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، ایک SMS یہ آیا ہے کہ مدنی سفرنامہ بہت اچھا ہے، دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے، عبدالحبیب بھائی پلیز آپ کبھی میاں والی کھانے وال میں بھی تشریف لائیں۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا عبدالحبیب عطاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ زمزم نگر حیدرآباد کب تشریف لا رہے ہیں؟ اسی جمعرات کو آ رہے ہیں؟ جی اسی جمعرات کو زمزم نگر حیدرآباد میں میرا پرسوں بیان ہے انشاءاللہ، آفندی ٹاؤن فیضان مدینہ میں ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں، تو جو حیدرآباد اور اس کے اطراف کے اسلامی بھائی چاہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ تو بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرما دی، تو بہت اچھا موقع ہے ہمارے زمزم تو ہاتھ ان کی فرمائش پوری ہو گئی، ان کو تو پھر خوشی میں مدنی قافلہ دے دینا، قافلے میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، اور کاش کہ آپ کی طرف سے کوئی SMS یا کال بھی آ جائے آپ کی اچھی نیت کی، تو انشاءاللہ ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے، بنت اشرف ہیں جڑاں والا سے، عبدالحبیب بھائی کیا آپ 14 اگست پہ پاکستان میں ہوں گے؟
اور آپ کوئی لائیو سلسلہ بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی جی بالکل، مجھے مدنی مرکز کی طرف سے اور مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے حکم مل گیا ہے، اور 14 اگست کو ہم دوپہر تقریباً 3 بجے انشاءاللہ عمران بھائی بھی ساتھ ہوں گے، نعت خواں بھی ہوں گے، ہماری ایک پوری مجلس بنا رہے ہیں اور ایک بہت خوبصورت سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، پاک وطن کی خوشبو۔ جی، پاک وطن کی خوشبو سلسلہ، پاک وطن کی خوشبو، اور اس میں کیا خوشبو ہے وہ آپ سلسلے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی ہوں گے، اور علاقائی بولیوں میں انشاءاللہ پنجابی میں بھی مدنی پھول ملیں گے، پشتو میں بھی ملیں گے، بلوچی میں بھی ملیں گے، سندھی زبان بھی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی کالز بھی مختلف زبانوں کی لیں گے، یعنی آپ کو ہمارے اس سلسلے سے پاک وطن کی خوشبو انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ۔ بہت ساری دوپہر 3 بجے 14 اگست کو براہ راست اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے گا۔ جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلسلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، مگر لفظ حمد ہے، حمد نہیں ہے، کیا ہے؟ ہاں، حلوے والی ہاں، حمد، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ کی نگاہیں یہاں کہاں ہوں گی؟ اپنے سینے پر، ٹھیک ہے، سینے کی طرف، ہاں، سر جھکا کے سینے کی طرف دیکھیں گے، ربنا ولک الحمد کہہ کر۔ چلے جناب، اب باری ہے سجدے کی، آپ لوگ پھر اگلی صف میں جائیں گے، اگلی صف میں جائیں اور واپس رخ ادھر کریں گے تاکہ آپ کو سجدے کا طریقہ بتا دیں، پھر واپس سجدہ ہوگا یہاں آ کر۔ یہ صف والے تھوڑے سے ڈسٹرب رہیں گے، معاف کیجیے گا، جگہ کی تھوڑی سی پرابلم ہے۔ اب کریں گے سجدہ۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، نماز کا سب سے اہم، یوں سمجھیے فرض اور اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ، انسان کی باڈی کا سب سے معزز حصہ اس کا سر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عجز کا، انکساری کا ایسا مظاہرہ ہے کہ یا اللہ میرے پورے جسم کا جو سب سے بہترین حصہ تھا وہ تیرے عبادت کے لیے جھکا دیا، رب اسے اور بلندی عطا فرما۔ تو اب جو ہے سجدے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جب ہم سجدہ کریں گے اللہ اکبر، سب سے پہلے کیا لگے؟ اس کے بعد ہاتھ، ہتھیلیاں، پھر ناک اور پھر پیشانی، ٹھیک ہے؟ سجدے میں اس طرح لگیں گے، ناک اور پیشانی۔ جب اٹھیں گے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، یہ ترتیب یاد رکھیے گا۔ سجدے میں جائیں گے جو زمین سے پہلے، یاد رکھنے کا آسان طریقہ، پہلے کیا؟ پھر اٹھیں گے تو پہلے، پھر گھٹنے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رہے گا۔ موٹے جا نماز، موٹے موٹے قالین استعمال نہ کرے سجدے کے لیے۔ کچھ لوگ تو پتہ نہیں اتنا نرم کرتے ہیں کہ دبائی جاؤ دبی رہا ہوتا ہے، سجدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سنت کی کیا بات ہے، سنت پر عمل کرو، واجب پر بھی ہو جاتا ہے، فرض پر بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، وہ سنت پکڑ لو باقی سب سیدھا ہو جائے گا۔ آپ مٹھائی آئیے، میرے لیے لائے تھے، میں تو پاکستان لے جانے سے رہا، میں نے کہا اپنے بھائیوں کا منہ میٹھا کرا دیتا۔ سبحان اللہ۔ لوٹنے رحمت کیا کرائے جلدی۔ اچھا، تیسری شرط کون بتائے گا؟ جی ہاں، راوی استقبال قبلہ، سبحان اللہ۔ مشکل قافلے میں چلو، اور سبحان اللہ پر جنت کی طرف بھی لگے گا، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامت قافلے میں چلو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رکن شورا نے مٹھائی بھی کھلائی ہے اور بہت سارے مدنی پھول بھی دیے ہیں اور بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ اتنے سارے اسلامی بھائی تھے اور ماشاءاللہ بہت پیارا نماز کا عملی طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، سکھایا، اور سجدے کا طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب جیسے کہ سلسلے کے شروع میں آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جاپان ایسا شہر ہے کہ اس میں ایک ایک گھنٹے کے، ایک ایک منٹ کے پیسے لوگ لیا کرتے ہیں، تو ایسے مصروف ترین شہر میں، اور یہ کون سا دن تھا اور ایسے لوگ، یہ لوگ جو ہے وہ کیسے جمع ہو گئے آپ کے پاس اور آپ یہ ان کو سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل تو ان کی دعوت اسلامی سے
اور دین سے محبت ہے جو یہ ماشاءاللہ ہم نے اعلان کیا. اصل میں ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم پہلے جس دن پہنچے اس دن سے ہم نے اعلان کرنا شروع کیا کہ جو میرا آخری دن تھا اس سفر کا جمعہ تھا کہ جمعے والے دن ہم نماز جمعہ کے بعد نماز کا پریکٹیکل کروائیں گے. یہ آف ڈے تھا جمعہ وہاں پر ورکنگ ڈے ہے. ورکنگ ڈے یہ ورکنگ ڈے اسلامی بھائیوں نے گویا اپنے کام کو چھوڑا اور ہمارے ساتھ کی تقریباً دن گزارا, شام تک ہمارے ساتھ رہے اور اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا پریکٹیکل ہوا, وضو کا پریکٹیکل ہوا, پھر اس کے بعد جو صحیح جو آپ نے مٹھائی کی بات کی ہوا یہ کہ وہ کوئی اسلام میں مٹھائی لے کر آ گئے میرے لیے. تو میں نے کہا چلیں جو صحیح جواب دے گا تو منہ میٹھا بھی کرا دیا. وہی دل جوئی کی کوشش تھی اور چہروں پہ آپ مسکراہٹ دیکھ رہے تھے. کرنا چاہیے الحمدللہ, اور اللہ کی رحمت سے یہ سب ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. اور جنہوں نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چینل پر دکھانے کی برکت سے بھی ایک بزنس مین کا مجھے میسج آیا کہ آپ نے یہ وضو کا پریکٹیکل جو دکھایا تو اس کی برکت سے میں نے بھی مسح کرنے کا طریقہ سیکھا. کیا بات ہے. میرے پاس بھی ایک SMS عبدالحبیب بھائی آیا ہے کہ میں ایک اسلامی بہن آپ کا سلسلہ دیکھ رہی ہوں, آپ کا نماز کا مدنی گلدستہ دیکھا, میں نے ابھی تک عشاء نہیں پڑھی تھی تو میں نیت کرتی ہوں کہ میں عشاء پڑھ کر سوؤں گی, میرے لیے استقامت کی دعا. آپ کو استقامت دے اور صرف آج نہیں ہمیشہ کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی نیت کریں. اب تک جو قضا ہوئی اس کی توبہ بھی کریں اور اس کو ادا بھی کریں, اس کا حساب بنا کے قضا کریں. اور ابھی چلیں بات چلی, ہماری اسلامی بہن نے میسج کیا کہ اگر دنیا میں مجھے کوئی بھی دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائی اور اگر ابھی تک آپ نے عشاء نہیں پڑھی ہے اور کسی ملک میں اگر مغرب کا وقت ہے, جو بھی وقت ہے نماز کا, آپ نے وہ وقت پر نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز ادا کر لیں. نماز انشاءاللہ آج کے بعد قضا نہیں ہوگی, اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ. آپ مزید ارشاد فرما رہے تھے آپ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ چھٹی کا دن نہیں تھا, یہ ورکنگ ڈے تھا اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی سے محبت ہے. جب مدنی قافلوں میں اسلام پہ سفر کرتے ہی ہیں, چھٹیاں کر کے ہی سفر کرتے ہیں, قربانی دے کے ہی سفر کرتے ہیں. کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا تو پڑے گا, کچھ نہ کچھ دینا تو پڑے گا. ہوتا نہیں ہے وہ. اچھا ہاں یہاں کچھ نہیں کھوتا. اچھا یہاں وقت دینا بھی ثواب ہے, یہاں پانا ہی پانا ہے. اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کھوتا. اگر آپ نے وقت دیا, مال دیا, اس کا سب کا اجر ملے گا, اس کا بہترین نعمل بدل ملے گا. قربانی دینے سے دنیا میں ہوتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, آخرت پانے کے لیے کچھ نہیں کھونا پڑتا, پانا ہی پانا ہے. بس آ جائیں اس طرف, اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا, آخرت بھی اچھی فرما دے گا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور یہ مدنی سوچ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرما دے. اور عبدالحبیب بھائی آپ نے اپنا مدنی گلدستے کے دوران وہ کارپیٹ پر جو ہے وہ سجدے کے حوالے سے بھی مدنی پور ارشاد فرمائے تھے کہ سجدہ وغیرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. مسجد اب اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ بھی امیر اہل سنت سے سیکھا کہ بلا حائل سجدہ کرنا جو نا یہ مستحب ہے. یعنی زمین پر کوئی چیز نہ بچھی ہوئی ہو, فرش پر ہم ڈائریکٹ سجدہ کریں کیونکہ اس سے سجدے میں ایک تو زمین کی سختی محسوس ہوتی ہے اور انسان یوں سمجھے گویا دل جمعی سے سجدہ کرتا ہے. نرم نرم آج ہم نے کارپیٹ بچھا رکھے ہیں, بہت سافٹ کارپیٹ ہوتے ہیں, تو زمین کی سختی کیسے محسوس ہوگی؟ ہمیں پھر ناک کی نوک نہیں, ناک کی ہڈی زمین پر لگانی ہے. اس طرح سجدے میں پیشانی دبائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. تو نرم کارپیٹ پہ واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں بھی تربیت فرمائی ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں بھی ہم بہت سافٹ جا نماز نہ رکھا کریں, ممکن ہو تو صاف اگر گھر میں ایک زمین کا حصہ رکھ لیں اور وہی نماز بلا حائل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا سجدہ بھی مضبوط ہو جائے گا. مسجدوں میں بھی اگر کارپیٹ بچھانا ضروری ہے, سردیاں ہوتی ہیں کئی ملکوں میں, تو بہت سافٹ کارپیٹ نہ بچھائیں. تھوڑے سے آتے ہیں اس طرح کے سخت کارپیٹ ہوتے ہیں جس پہ زمین کی سختی محسوس ہو, تو وہ ضروری ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت اہم شرعی مسئلہ, فقہی مسئلہ بھی آپ نے سن لیا ہے اور اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت کم رہ گیا ہے اور ہمارے مدنی گلدستے بہت سارے باقی ہیں. آئیے بلا تاخیر مدنی گلدستوں کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. جی تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے, احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے, احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. عبدالحبیب بھائی یہ اتنے سارے کمپیوٹر چل رہے تھے اور کون سی مارکیٹ تھی, یہ کیا تھا, یہ کمپیوٹر بک رہے تھے یا کچھ اور ہی بک رہا تھا؟ آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ اتنے سارے سوال ایک ساتھ آپ نے کمپیوٹر کی طرح کر لیے.
بہرحال کمپیوٹر نہیں بک رہے تھے، یہ دنیا کا جاپان میں سب سے بڑا گاڑیوں کا آکشن ہوتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی غالباً ایکسپورٹ بھی گاڑیوں کی جاپان ہی کرتا ہے. تو ہمیں وہاں پر جتنے اسلامی بھائی عموماً ملے تھے، پاکستانی ملے یا ہمارے اہل محبت جتنے ملے، وہ تقریباً سب کا کاروبار گاڑیوں کا تھا. اچھا. اور سب کی خواہش تھی کہ آپ ہماری اس آکشن کے اندر آئیں. تو میں نے کہا میرا کیا کام آپ کے کاروبار کی جگہ ہے؟ کہا نہیں، وہاں پر آپ کو بہت سارے تاجران مل جائیں گے، اور وہاں ایک جا نماز انہوں نے بنائی تھی. اچھا. تو کہا آپ وہاں پر آئیں اور وہاں ایک دو نمازیں ادا کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تو جن سے آپ کی ابھی تک جاپان میں ملاقات نہیں ہو سکی ان سے وہاں ہو جائے گی. اچھا. تو الحمدللہ ہم اس اچھی نیت کے ساتھ گئے کہ نیکی کی دعوت دیں گے. آپ نے دیکھا پھر ہم نے نماز میں جا نماز پر ہم نے درس بھی دیا اور ملاقاتیں بھی کی، تو بہت اچھا رہا. اور بلکہ مجھے سچی بات ہے وہاں جا کر تھوڑا سا افسوس ہی ہوا کہ میں تھوڑا وقت لے کر کیوں گیا. میں گیا تو 1-1.5 گھنٹہ ہی رک سکا کیونکہ آگے جدول تھا. تو پھر کبھی زندگی رہی جانا ہوگا تو وہاں پورا دن گزارنا چاہیے. جا نماز پر گزارے، ہمارا کام بزنس کرنا تو نہیں تھا، لیکن مختلف پورے جاپان سے بلکہ جاپان کے اطراف سے بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو نماز پڑھنے مسلمان ہی آئے گا جا نماز پر. جب وہ جا نماز پر آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے نیکی کی دعوت ہوگی انشاءاللہ. اس کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ 1 سیکنڈ میں کتنی گاڑیاں نکل جاتی ہیں. یہ تو پتہ نہیں، یہ تو اب خود حیران ہو گئے. 1000 گاڑیاں 1 منٹ میں سنا ہے کہ یہاں سے بہت روز کی غالباً شاید 16,000 گاڑیاں بکتی ہیں اور 8 سیکنڈ میں گاڑیاں پتہ نہیں کتنی ساری بک جاتی ہیں. بہت کمپیوٹرائز نظام تھا اور یہ بتاتے تھے کہ غلطی سے ایک بٹن دب جائے تو جناب وہ جو ہے نقصان ہو جائے گا. اور تو میں یہ سوچتا تھا یار آپ کا 8 سیکنڈ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور غلط بٹن دبنے پر آپ کے اتنے پیسے ضائع ہو گئے. تو آپ کو اس غلطی کا اتنا احساس ہے. ہماری غلط نگاہ اٹھنے سے ہمارے نامہ عمل میں گناہ لکھ دیا جائے، ہماری کوئی غلط بات زبان سے نکلنے سے کتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اس کا احساس بھی اللہ کرے دل میں آ جائے. آمین آمین. آئیے کچھ ویڈیو تاثرات ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میں یہاں جاپان میں موجود ہوں اس وقت. نام میرا سید جاوید علی زیدی ہے اور میتو شہر ایباراکی کا جہاں ہم مقیم ہیں. یہاں پر کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے جناب عبدالحبیب اتاری صاحب تشریف لائے تھے اور ان کے آنے کے ساتھ یہاں دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا جو الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہاں پر جگہ جگہ مدنی قافلے اب سفر کرنے لگے ہیں، مدنی اجتماعات ہو رہے ہیں. ہر جمعرات کو مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پہ جگہوں پر کافی بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. سب لوگ یہاں پر زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایک بہت جو ہے وہ اچھا مدنی ماحول جو ہے یہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور ہم سب کی یہ دعا ہے، سب کی کوشش ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کام کے اندر مزید جو ہے وہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہمارے ان میں اضافہ ہوا اور ہماری دعا ہے کہ وہ پھر انشاءاللہ جاپان تشریف لائیں اور ہمیں نوازیں. اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے. آئیے کچھ آپ کی کالز کو بھی اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی مدنی سفر نامے میں میرا رکن شورا سے سوال ہے. جاپان کے سفر کے موقع پر میں نے ایک کلپ دیکھی تھی مدنی چینل پر ہی غالباً دکھایا جا رہا تھا کہ وہاں زلزلہ آیا ہوا ہے. تو جب وہاں پر زلزلہ آیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ برائے کرم مدنی پھول نصیحتوں کے عطا فرما دیجیے. موت کے خوف سے بھی اب گناہ نہیں چھوٹتا. دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ آخرت کا، موت کا اور ایمان کی حفاظت کا خوف عطا فرمائے. آمین آمین آمین. واقعی یہ میں نے پھر ایک بیان بھی کیا تھا وہاں پر، مطلب مجھے بتایا گیا کہ وہاں روزانہ زلزلہ آتا ہے. اچھا. یعنی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں روزانہ زلزلہ آتا ہے اور ایوریج یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے سو زلزلے ماہانہ آتے ہیں. اچھا. یعنی بہت زلزلے ہیں، لیکن وہ زلزلہ بڑا نارمل سا ہوتا ہے. مجھے تو اندازہ نہیں تھا. ہمارے یہاں تو زلزلہ ایک بہت بڑی آفت سمجھا جاتا ہے. یقیناً وہ اللہ کے ایک عذاب بھی ہے اور وہ ایک بڑی آزمائش بھی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں تو پھر وہاں کی عمارتیں لکڑی کی ہیں، تقریباً عمارتیں لکڑی کی ہیں. اچھا. اور وہ زلزلہ پروف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ہم مسجد میں مدنی حلقہ لگا رہے تھے، ہم نے تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی تھی. دوران درس میں بیان کر رہا تھا تو پوری مسجد ہی ہلنے لگی. تو میں تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا رہ گیا. تو اسلام میں نے کہا زلزلہ آ رہا ہے. میرا پھر اپنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، توبہ کی، تو تھوڑی دیر میں زلزلہ رک گیا. تو مجھے بتایا تو روز آتا ہے زلزلہ، ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. پھر اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر مشتمل ایک بہت خوبصورت ہمارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے زلزلہ اور اس کے اسباب. امیر اہل سنت نے وہ تحریر کیا، اس میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق بھی لکھی ہے کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. اور زلزلہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر. کوہ کاف ایک پہاڑ ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس سلسلے میں وہ پہاڑ اپنی جڑوں کو ہلاتا ہے اور وہاں زلزلہ آتا ہے. تو جاپان جو ہے وہ شدید زلزلوں کا زون ہے. اور میں وہیں بیان میں عرض کیا کہ ایک بار اگر زیادہ زلزلہ آ گیا
تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو کیوں نہ ہم توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. یقیناً خوف بھی محسوس ہوا, آخرت بھی یاد آئی, لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہم سب نفسیاتی مریض ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو خوف بھی آ جاتا ہے, توبہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیشہ ہمارے دل پر یہ خیال راسخ ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, تو اللہ کرے میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں. آمین آمین. جی نیکسٹ کال. عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی دیکھا یہ سفر نامہ. تو اب پلین سے جب اترتے ہیں, ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں, تو سب ایئرپورٹ سونا سونا ہوتا ہے, کچھ آس پاس نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو کیا آپ پہلے اتر جاتے ہیں, بعد میں اترتے ہیں, یا کوئی ایسی کیا ترکیب کرتے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی بتائیے, کچھ مدنی پھول دیجیے اس بارے میں بھی. جی حضور. ایسا نہیں ہے, ایئرپورٹ تو سونے نہیں ہوتے. ہم ریکارڈنگ کوشش کرتے ہیں اس جگہ کی کریں کہ جہاں کچھ اور نظر نہ آئے. ظاہر ہے کہ وہاں ایسے مناظر بھی ہوتے ہیں جو نہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں, بے پردگی بھی ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاز سے سب سے آخر میں اتریں تاکہ پورا جہاز خالی ہو جائے. ایک اسلام میں نے اس طرح بھی کہا کہ آپ پورا جہاز بک کرتے ہیں کہ آپ ہی آپ ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کوشش کرتے ہیں ریکارڈنگ اس وقت کریں کہ سارا جہاز خالی ہو جائے, اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی اس جگہ جا کر کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں جہاں تھوڑا سا ماحول ایسا ہو کہ جہاں ہم دکھا سکیں. حج کے ایام چل رہے ہیں, وہ آپ کا حج کا طریقہ بھی تو ہے نا, وہ جہاز میں بیٹھ کر, وہ تو آپ نے بک ہی کروایا ہوگا سارا. نہیں, مفتی قاسم صاحب نے بھی ایک بار فرمایا تھا, اس کی وضاحت کر دے کہ جو ہم نے حج کا طریقہ بیان کیا تھا اس کو ہم نے اینیمیٹڈ جہاز میں بیٹھ کر دکھایا تھا کہ جہاز میں بیٹھیں تو نیت کس طرح کرنی ہے. تو وہ اینیمیٹڈ ہے, کیا کہیں گے اس کو, گرافکس کے ذریعے وہ جہاز بنایا گیا. وہ جہاز نہیں ہے, یہ نہ سمجھے کہ ہاں کہ جناب وہ پورا جہاز بک کرا کر ریکارڈنگ کی ہے, ایسا نہیں ہے. کیا بات, اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوئی تھی, جہاز میں نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کو پھر جہاز بنا دیا جاتا ہے یہ گرافکس کے ذریعے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. جہاز بھی کر لیں گے انشاءاللہ, مدنی قافلہ جب سفر کرے گا تو پھر جہاز میں لے. ہاں, ہمارے الحمدللہ کئی مدنی قافلے ایسے سفر ہوئے ہیں کہ تقریباً پورا جہاز دعوت اسلامی کا رہا, اور اسلامی بھائی سارے دعوت اسلامی کے تھے. کیا بات ہے. جی نیکسٹ کال. محمد شاکر بختاری حیدرآباد سمجم نگر سے بات کر رہا ہوں. مدنی سفر نامہ کے اندر میرا میسیج ہے کہ انشاءاللہ میں 12، 13، 14 اگست سے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے سفر کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. ہمارے لیے بھی مدنی قافلے میں جا کر ضرور دعا کریے گا, ہمارے والدین کے لیے, اسلامی بھائیوں کے لیے, سب کے لیے دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے ایک مدنی گلدستہ مزید اپنے سلسلے میں ہمارے ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں, ان کا میسج آیا علی بھائی کا کہ مجھے یہ پانی کا پیالہ, مٹی کا پیالہ چاہیے. اچھا, تو یہ تو مدنی چینل کا ہے, لیکن انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر دوں گا, لیکن آپ بھی کوئی مدنی قافلے کی فیس عطا کر دیں, 3 دن مدنی قافلہ دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیں گے. کیا بات ہے جی, اچھی نیتیں ابھی آپ عطا فرما دیں تو رکن شورا انشاءاللہ آپ کو بھی پیش کر دیں گے. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. اٹ از دا بگیسٹ میریکل, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ, اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے. اور کمال کی بات بتاؤں, جتنے معجزے اب تک سنے نا ہم کوئی بھی نہیں دیکھ سکے. سنتے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے, ہزاروں بار سنا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مگر جب بھی کوئی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے. محبوب کا کمال ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورج کے پلٹانے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے. لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوئی معجزہ میں اور آپ آئے وٹنس نہیں کر سکے, ہم دیکھ نہیں سکے. مگر اب جس معجزے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے درمیان ہے, وہ اب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہے بھی سب سے بڑا معجزہ اور ہے بھی ہمارے درمیان. وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ قرآن کریم. میرے آقا کو رب نے قرآن عطا فرمایا, یہ سب سے بڑا معجزہ. خود قرآن کہتا ہے اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے یہ طاقت بخشی کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ نبی پاک کے قلب منور پر ہوا. ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرے نا تو صرف ایسا نہیں کہ عبادت ضائع ہو گئی, بلکہ گناہ بھی ملے گا, عذاب بھی ملے گا. کیوں؟ شرک اصغر کہا گیا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے کسی اور کو لائق سمجھنا نا, عبادت میں شریک کرنا. تو یہی تو ہو رہا ہے کہ نماز اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھے. اپنے آپ سے پوچھے نا, جب لوگ ہوتے میری نماز کیسی ہوتی ہے, اکیلے گھر میں کیسی پڑھتا ہوں. لوگ ہوتے تو بڑی آرام سے, توجہ سے, لمبی نمازیں, نوافل بھی ہو رہے ہیں, اکیلے میں سنتیں بھی جا رہی ہیں. تو اپنے آپ سے پوچھو, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز تو نہیں تھی. خدا را شیطان کے سوار کو سمجھیے, یہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہم سے نیکی نہ ہو تو کسی طرح برباد ہو جائے. بعض اوقات کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لاجکس تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے, شریعت کا یہ حکم کیوں ہے, یہ مرد کو جناب 2 حصے
विरासत के औरत को एक हिस्सा क्यों है, तलाक का हक मर्द के पास क्यों, बहुत सारे शरीयत के अहकाम में क्वेश्चन मार्क लोग क्रिएट करते हैं। ये काम हमारा नहीं। पंजाबी लोग एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ऐसी मन्नण वाले हैं, सोचने वाले नहीं हैं। हाँ, शरीयत के मामलात में मानना होता है, सोचना काम हमारा कहां से, हम बंदे हैं भाई। हमने अल्लाह को देखा है? हम में से किसी ने देखा है? माना ना अल्लाह एक है। हम में से किसी ने देखा जिब्रील अमीन कुरान लेकर उतरते थे? हमने मान लिया रब का कलाम है। हम में से किसी ने जन्नत नहीं देखी, हम मानते हैं जन्नत है। हम में से किसी ने दोजख नहीं देखी, हम मानते हैं हाँ दोजख भी है। कयामत का दिन आना, ये भी मानते। गैब की इतनी सारी बातें मान ली और अब शरीयत के हुक्म में क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों से उनको भी परहेज करना चाहिए और हमें भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने बयानात के मुख्तलिफ बयानात का एक मदनी गुलदस्ता आपने देखा है। बहुत प्यारे मदनी फूल रुकने शुरा ने अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला हमें इन पर समझकर अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में बसाकर इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ SMS हैं, उनको मैं अपने सिलसिले में शामिल करता हूँ। एक SMS ये है कि आपका सिलसिला देखने का शरफ हासिल कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, लेकिन ये देखकर अपने वुजू और नमाज पर शर्मिंदा हूँ। काश मुझे भी सही वुजू और नमाज पढ़ना नसीब हो जाए। प्यारे भाई, सिर्फ शर्मिंदा ना हो, फौरी तौर पर दावत इस्लामी की किसी मुबल्लिग से राब्ता करके अपना वुजू और गुस्ल दुरुस्त कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़राइज़ और वाजिबात हैं। अगर वो गलत हो रहे हैं तो नमाज नहीं होगी, तो देर ना करें। बल्कि मैं तो मदनी मशवरा दूंगा, रात है तो रात में ही कर लें, वरना जल्द से जल्द इसको। और नमाज के अहकाम किताब डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लें, उसमें सारा तरीका मौजूद है, ताकि आपकी नमाज भी दुरुस्त हो, आपका गुस्ल भी दुरुस्त हो जाए, वुजू भी दुरुस्त हो जाए। जी, नमाज के अहकाम आपको मकतबतुल मदीना से भी हदियतन मिल जाएगी। चाहे तो आप वहाँ से हदियतन इसको ले भी सकते हैं। 40-50 रुपए तक की ये शायद ये किताब होगी। कमाल किताब है, कमाल किताब है, बहुत अहम किताब है। इसको हर घर में होना चाहिए और इसको पढ़कर इस पर अमल भी करना चाहिए। फर्ज उलूम सीखने की बहुत ज़बरदस्त किताब है ये, बहुत अहम जरिया है ये। तो बहरहाल एक और मैसेज शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान भाई और हबीब भाई, मुझे सिर्फ 3 साल हुए हैं मदनी चैनल देखते हुए। मैंने पहले कभी नमाज रूटीन से नहीं पढ़ी थी, लेकिन मदनी चैनल की बरकत से ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे शोहर और मेरे बच्चे भी नमाज के पाबंद हो गए हैं और हम डेली दोनों ही 1000 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारे लिए इस्तिकामत की दुआ भी फरमा दें। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे खैर अता फरमाए और आपकी सारी नमाजें कबूल करे, आपके दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। इस रूटीन को जारी रखिएगा, इंशाल्लाह इसकी बहुत बरकतें लूटेंगे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। माशाअल्लाह। जी, आइए एक और मदनी गुलदस्ता अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त मैं टोक्यो एयरपोर्ट पर हूँ और अब जापान से वापसी का वक्त है। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल रात के इस पहर, जी हाँ इस्लामी भाई, बड़ी तादाद में आए हैं और अब पाकिस्तान रवानगी है। तकरीबन 6 से 7 दिन का सफ़र रहा और बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार मिला। रोज़ाना ही इज्तिमात होते रहे, रोज़ाना ही मदनी मशवरे होते रहे, मदनी हल्के होते रहे, लेकिन इस्लामी भाइयों ने यूँ समझे कि अपने काम को नहीं देखा और बहुत बड़ी तादाद ने बहुत अच्छा वक्त दिया। इनकी मोहब्बतें याद रहेंगी। अल्लाह करीम इनको शादो आबाद रखे, इनको सलामत रखे और दावत इस्लामी को जापान में तरक्कियां अता फरमाए। बहुत अच्छी अच्छी नीयतें की हैं इस्लामी भाइयों ने। कुरान पाक सीखेंगे और फिर सिखाएंगे। इंशाल्लाह 12 रोज़ा इस्लाह अमाल कोर्स करेंगे और फिर मुबल्लिग बनकर सुन्नतों की खिदमत करेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मालिक करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब वापसी का वक्त है मौला, खैर और आफियत से सफर करना नसीब फरमा। यहाँ मौजूद जितने इस्लामी भाई हैं, ए रब्बे करीम इन सबको इन मोहब्बतों की बेहतरीन जज़ा अता फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह जापान में दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमा। दिन फैलाइए सब चले आइए, दिन फैलाइए सब चले आइए, कहते अतार है काफिले में चलो, कहते अतार है काफिले में चलो। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, जापान से वापसी हो चुकी है, लेकिन इस वापसी के साथ बहुत बड़ी तब्दीली भी हुई है। मैं आपको दावत दूंगा कि हमने जो शुरू में जापान आमद का मदनी गुलदस्ता आपको दिखाया था, आप अगर रिपीट में ये सिलसिला देखें तो इसको नोट करिएगा
ورنہ فیس بک پر یوٹیوب پر یہ سلسلہ ایز اٹ از رکھا ہوا ہوگا، چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ شروع کا جو مدنی گلدستہ ہم نے جاپان آمد کا دکھایا تھا مدنی قافلے کا، تو اس میں کچھ اسلامی بھائی جو ہے بغیر امامے کے تھے، بغیر داڑھیوں کے تھے، لیکن جب واپسی ہو رہی ہے تو ان اسلامی بھائیوں کے سروں پر الحمدللہ امامہ شریف بھی ہے اور چہروں پر داڑھی شریف بھی کچھ نہ کچھ نمودار ہو چکی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی سلسلے کے آخری لمحات ہیں، کوئی جاپان والوں کو خصوصی مدنی پھول آپ ارشاد فرمانا چاہیے؟ جی، جاپان والے اسلامی بھائیوں سے واقعی خاص محبت ہے اور آپ کا پیار یاد رہے گا، لیکن ہم سب کا پیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ تو اب جو ہم نے وہاں مدنی پھول طے کیے تھے، جو نیتیں طے کی تھیں، ماشاءاللہ اس کے بعد مدنی قافلوں میں اسلامی بھائیوں نے سفر بھی کیا، مگر اس کو جاری رکھیے۔ پہلے آپ کی خواہش تھی کہ کوئی عالم دین، کوئی مدنی مبلغ آپ تک پہنچ جائیں، وہ بھی اب پہنچ گئے ہیں، تو اس مدنی کام کو اور لے کے آگے بڑھیں، مزید مدنی قافلے سفر کریں، اور خاص طور پہ جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا اور پھر ہمارے جاپان کے ساتھ آسٹریلیا، وہ ممالک جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام اچھی طرح موجود ہے، وہ مدنی قافلے لے کر جاپان پہنچیں تاکہ ہمارے جاپان میں بھی مدنی کاموں کی اور بہاریں آئیں۔ مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جاپان سے مدنی قافلے دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ضرور ایسا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے منگل کو ہمارا جو سلسلہ ہوگا مدنی سفرنامہ، اس میں ہم آپ کو کون سے ملک کی سیر کروائیں گے، کون سے ملک کی ہم آپ کو جو ہے مدنی کاموں کی تشہیری مدنی گلدستے دکھائیں گے، کون سے ملک کی سیر کروانی ہے، عبدالحبیب بھائی آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ اگلے منگل کو مدنی مشورہ کیا ہے، ہم نے مدنی مشورہ کیا ہے کہ اگلے منگل کو انشاءاللہ ہم ملائیشیا کے مدنی سفر کی بات کریں گے انشاءاللہ، جو بھی پچھلے دنوں میں کر آیا ہوں، تو انشاءاللہ ملائیشیا کے اسلام بھائی تیار رہیے گا، آپ سے انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی، مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین 15 اگست کو منگل ہوگا، اور 15 اگست کو منگل کو عشاء کے بعد 9:45 بجے جو سلسلہ مدنی سفرنامہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ ملائیشیا کے مدنی قافلے کے سفر کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ملائیشیا کے ملک کی آپ کو سیر بھی کرائیں گے، وہاں پر دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کس طرح کر رہی ہے، دعوت اسلامی وہاں پر مدنی کام کیسے کر رہی ہے، مزید دعوت اسلامی کے کیا اہداف ہیں، یہ سارے انشاءاللہ ملائیشیا کے ملک سے متعلق اگلے منگل کو ہم نے آپ کو دکھانے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اس سلسلے کی دعوت کو عام بھی کریے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے، اس کے انتظام میں، انصرام میں، اہتمام میں، سلسلہ کرنے میں جس قسم کی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے